IPv6 ایڈریسنگ کے اندر اگر ہم فردر ڈیٹیلز میں تھوڑا سا جائیں تو ہمیں بیک گراؤنڈ تو پتہ ہے کہ وائی وی آر ہیونگ IPv6 کہ IPv4 کے جو ایڈریسز تھے وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے، ختم ہو رہے تھے، اور آئی ایس پیز کے کو فردر آئی پیز اسائن کرنے کے لیے کوئی آئی پیز اویلیبل نہیں تھے، تو IPv6 کی اسکیم انٹروڈیوس کی گئی۔ IPv4 میں 32 بٹ ایڈریسنگ تھی، اس میں 128 بٹ ایڈریسنگ ہے، اور یہ کافی بڑی ایڈریسنگ اسپیس ہے، اور اس کی جو کہہ لیں ٹرانزیشن یا IPv4 ٹو IPv6 مائگریشن کا پلان تھا، اس میں 3 ٹیکنیکس انٹروڈیوس کی گئیں۔ ایک ڈوئل اسٹیک تھا، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہم اپنی لیبز میں بھی کرتے آئے ہیں کہ اگر ہم IPv4 کے ساتھ اپنی لیب کو کنفیگر کر رہے ہیں تو ساتھ میں پیرلل میں ہم IPv6 کے بھی آئی پیز لگاتے ہیں۔ تو اب نیٹ ورک کی اپلیکیشنز اگر IPv4 کو یوز کرنا چاہتی ہیں تو یہ بھی یوز کر سکتی ہیں، اگر IPv6 کو یوز کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتی ہیں۔ اٹ آل ڈپینڈز آن دا اپلیکیشن کہ وہ کس پروٹوکول کو یوز کرے۔ دین جو سسٹم آپریٹنگ سسٹم میں اس ٹائم پہ پریسیڈنس ہے، اگر آپ کا نیٹ ورک IPv4 پہ بھی چل رہا ہے اور IPv6 بھی کنفیگرڈ ہے، ڈوئل اسٹیکڈ ہے، تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم اس ٹائم پہ پریفر کرتا ہے آپ کے IPv6 کے نیٹ ورک کو۔ نارملی جیسے آپ PTCL کے DSL کی بات کریں یا نارملی 3G 4G میں دیکھیں تو ہم موسٹلی IPv4 پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ IPv6 نہ تو ہمارے راؤٹرز ہمیں آئی پیز اسائن کرتے ہیں اور نہ ہی آئی ایس پیز جو ہیں اس کو اینڈ کسٹمرز تک لے کے جا رہی ہیں۔ بٹ جو بڑے انٹرپرائزز ہیں ان میں اور ڈیٹا سینٹرز میں اب یہ کنفیگرڈ ہے موسٹلی۔ ہمارا جو پاکستان کا ایجوکیشنل ریسرچ نیٹ ورک ہے جو HEC پرن کے پروجیکٹ کے انڈر چلتا ہے، یہ بھی ڈوئل اسٹیکڈ ہے، اس کے انڈر بھی تمام یونیورسٹیز کو IPv4 اور IPv6 دونوں کی کنفیگریشنز IP ایڈریسز دیے جاتے ہیں۔ بٹ سب کے پاس نہیں ہے، کچھ یونیورسٹیز نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، کچھ نے نہیں کیا تھا، بٹ سم ہاؤ IPv6 از اویلیبل۔ اگر کسی جگہ ڈوئل اسٹیک نہیں ہو رہا تو پھر اس نیٹ ورک میں ٹنلنگ ایک آپشن ہے کہ آپ IPv6 کا نیٹ ورک بناتے ہیں اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ IPv6 کے پیکٹس بنا رہی ہے بٹ نیٹ ورک IPv4 کا ہے، یا جو آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ IPv4 کا ہے، تو آپ IPv6 کا ایک ٹنل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، IPv4 کے نیٹ ورک کے اوپر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اینڈ جو آپ کا اینڈ ہے اور جو ڈیسٹینیشن ہے وہ IPv6 پہ ہوگا اور بیچ والا نیٹ ورک IPv4 پہ ہے۔ تیسری آپشن ٹرانسلیشن کی ہے، نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن، نیٹنگ جو ہوتی ہے 6 to 4۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ کی IPv6 کے ایڈریسز IPv4 میں ٹرانسلیٹ ہو کے انٹرنیٹ پہ پیکٹس جاتے ہیں اور واپس ان کے رسپانسز ٹرانسلیٹ بیک ہوتے ہیں، بٹ یہ اتنا پاپولر نہیں ہے۔ یہ پہلی دو ٹیکنیک زیادہ پاپولر ہیں۔ IPv6 کے ایڈریس کی ریپرزنٹیشن میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، آج جسٹ ہم جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح سے جیسے یہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے اور 8 ہیکس ٹیک کے اندر یہ آپ کا ایک IPv6 بنتا ہے۔ اس میں آکٹیٹس ہوتے تھے، اس میں آپ کے پاس IPv4 میں اس میں ہیگزا میں آتا ہے، تو یہ 2 جو ہے یہ بیسیکلی ایک ہیگزا کریکٹر ہے، ہیگزا نمبر ہے، نہ کہ جنرل 2 ہے۔ اسی طرح اگر ڈی کی بات کریں، بی کی بات کریں تو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ کیونکہ ہیگزا میں نمبرز ہمارے پاس 0 to 9 ہوتے ہیں اور اس کے بعد 10 نہیں ہوتا، 10 کو ہم A لکھتے ہیں، پھر 11 کو B لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو B ہے اٹ از سارٹ آف ریپرزنٹیشن آف ہیگزا 11۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ IPv6 کا ایڈریس بنتا ہے۔ اگر اس کو بائنری میں آپ دیکھیں گے، جب آپ اس کی بائنری نکالیں تو یہ بیسیکلی 1 to 8 بٹ نمبر ہوتا ہے، 1 to 8 بٹ، جیسے ہمارا جو IPv4 تھا وہ 32 بٹ تھا۔ اس میں تھوڑی سی کہہ لیں آسانی بھی ہے اس کو، کیونکہ یہ کافی بڑا نمبر ہے تو اس کو آسان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو ہمارے لیڈنگ زیروز ہوتے ہیں، جسٹ لائک یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لیڈنگ زیرو ہے، یہ تو مڈل میں ہے اور یہ پراپر نمبر کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں 2001، اٹ از پراپرلی، یہ آپ نے پورا اسی طرح لکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ زیرو لیڈنگ ہے۔ ڈی بی اس ایک سیکشن کے اندر دیکھ لیں تو اس کو ہم لوگ ایلیمنیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم یہاں سے نیچے جب ہم کنفیگریشن کریں گے تو ہم بھی اس کو نہیں مینشن کریں گے، مینشن کریں تو بھی فائدہ نہیں ہے، تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے یہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو یہ پورا جو ایک پورا سیکشن ہے یہ پورا آل زیروز کا ہے، تو آپ اس کی جگہ ایک زیرو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گروپ آف زیروز ہیں تو ان زیروز کو ہم
ڈبل کالن کے ساتھ. یہاں پہ دیکھیں یہ گروپ آف زیروز تھے تو ہم نے اس کو ڈبل کالن کے ساتھ ریپرزینٹ کر دیا. تو یہاں پہ یہ 200 نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. جیسے یہ 2001 نہیں ہے, اٹ از 2001 DB80. اب اس زیرو کو اس لیے ہم نے ختم نہیں کیا کہ یہ کسی جگہ پہ سیکشنز اکٹھے نہیں ہیں, بلکہ یہ آپ کا کسی ایک سیکشن میں یہ 4 زیروز تھے, تو ان کو ہم نے ایک زیرو سے ریپرزینٹ کیا. اس کو مس نہیں کرنا. اگر یہ اسی طرح سے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ مینشن کرنا ہے. اسی طرح آل ونز ہیں تو آپ نے سارے ون مینشن کرنے ہیں. اور یہ جو ایک گروپ آف زیروز ہیں ان کو آپ ڈبل کالن سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کو شارٹ کرنے کا طریقہ ہے. آپ کا جو ایڈریس ہے وہ جیسے کافی بڑا تھا, اب آپ نے اس کو شارٹ کر لیا. اب یہاں پہ بھی لیڈنگ زیرو کو ختم کیا گیا ہے, لیکن 200 کو اسی طرح سے لکھا گیا ہے. تو رائٹ سائڈ سے جو بھی زیروز ہوں گے, جیسے یہ رائٹ سائڈ پہ, ان کو کبھی بھی آپ نے ختم نہیں کرنا, ٹھیک ہے. لیفٹ سائڈ کے اوپر کسی بھی سیکشن میں اگر کوئی زیرو ہے تو آپ اس کو, ایون 3 زیرو ہیں تو تینوں کو آپ ختم کر دیں. 4 زیرو ہیں تو پھر آپ نے ایک زیرو سے ان سب کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ آپ ایک ایڈریس دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک شارٹ فارم ہے 2001, یہاں پہ زیرو ختم کر دیا, CAFE کیفے لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی سیپریٹ ہمارے ہیگزا کے کریکٹرز ہیں. 1 کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے 3 زیرو تھے, اور یہ جو گروپ آف زیروز تھے ان کو یہاں پہ لا کے ایلیمنیٹ کر دیا. تو اس طرح سے ہماری IPv6 کی ایڈریسنگ ہوتی ہے, ان کو نمبرز دیے جاتے ہیں. اب اس میں ہم نے پہلے کہا تھا کہ یونیکاسٹ ایڈریسز ہوتے ہیں, ملٹی کاسٹ ایڈریسز ہوتے ہیں, اور اینی کاسٹ ہوتے ہیں. یونیکاسٹ یہ ہیں کہ جو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈیوائسز کو اوور دا نیٹ ورک اور انٹرنیٹ. تو یونیکلی آئیڈینٹیفیکیشن, سورس ایڈریس اور ڈیسٹینیشن ایڈریس, نارملی یونیکاسٹ ایڈریسز جو ہم اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں 1 to 1, اور وہ آپ کے ایڈریسز یہاں پہ آتے ہیں. اور ملٹی کاسٹ ایڈریسز وہ ہیں جس میں آپ 1 to many کمیونیکیشن کرتے ہیں. آپ کا ایک سورس ہے اور ملٹیپل ڈیسٹینیشنز ہیں, تو ملٹی کاسٹ آپ کرتے ہیں. جس طرح اسٹریمنگ کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا راؤٹنگ میں ملٹی کاسٹ ہوتا ہے, تو یہ والے ایڈریسز ملٹی کاسٹ ایڈریسز یوز کیے جاتے ہیں. اینی کاسٹ تھرڈ ٹائپ, یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹائپ ہے. آپ کے IPv6 میں یہ بھی آپشن ہے کہ IPv4 میں یہ آپشن نہیں تھی کہ ہم ایک IP ایڈریس ملٹیپل ڈیوائسز پہ کنفیگر کر دیں. تو جب آپ ریپیٹ کریں گے کہ IP مختلف پہ تو آپ کے کلیشز آئیں گے, تو آپ ان کو یوز نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پہ یہ آپشن ہے کہ آپ ایک ہی ایڈریس کو ملٹیپل ڈیوائسز پہ بھی اسائن کر سکتے ہیں. لائک آپ کے ایک کلسٹر ہے اور اس کے اوپر ملٹیپل سرورز ہیں, اور آپ ان کو سیم IP اسائن کر دیتے ہیں تاکہ اگر اینڈ یوزر کیوری کرے تو جو بھی سرور اویلیبل ہے وہ آٹومیٹیکلی رسپونڈ کرنا شروع کر دے. تو ملٹیپل ڈیوائسز کو بھی آپ ایک ہی ایڈریس اسائن کر سکتے ہیں. اس طرح کے ایڈریسز کو اینی کاسٹ ایڈریسز کہتے ہیں. اچھا, اس کا فارمیٹ ذرا سمجھنا امپورٹنٹ ہے. اوور آل یہ 64 اور 64 1 to 8 بٹس کا اوور آل یہ ایک ایڈریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں, ریوائز کیوں کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو, کہ ہم اس کے آخر میں جا کے ایک اور چیز EUI 64 کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا, اس کا پری فکس کیا ہوتا ہے اور انٹرفیس ID کیا. تو پری فکس وہ ہے جو کہ آپ کو جو ISPs کو سائن کیا جاتا ہے, اور نارملی یہ /64 کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور یہ پری فکس آپ لیز کرواتے ہیں. اگر آپ کا ISP ہے یا کوئی کمپنی ہے تو آپ ایک 64 بٹس کا ایک پری فکس لے لیں گے. اور یہ آپ کا پری فکس جو /64 ہے یہ نیٹ ورک ID کے طور پہ ہے. جسٹ لائک آپ 192.168.10.0 کہتے تھے, تو 192.168.10 آپ کا نیٹ ورک ID تھا. تو یہ والا پورشن آپ کے نیٹ ورک کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ یہ آپ کے پری فکس سے پتہ چلتا ہے. اور نیکسٹ جو 64 بٹس ہیں وہ آپ کے انٹرفیس ID ہے یا ہوسٹ پورشن کے لیے رکھیں گے. IPv6 میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ نے یہ والا جو پورشن ہے, اگر سبنیٹنگ بھی کر رہے ہیں تو یہ جو 64 بٹ ہوسٹ پورشن میں ہے اس کو آپ نے نہیں سبنیٹ کرنا. کر سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. جسٹ لائک کہ IPv6 نیٹ ورکس میں آپ مینولی IPs اسائن نہیں کرتے. ابھی ہم بھی لیب میں آپ کو آٹو کنفیگریشن بتاؤں گا. تو ہم کمپیوٹرز جو ہیں, اگر آپ کے پاس آپ کے نیٹ ورک میں 100 کمپیوٹرز ہیں تو آپ ہر کمپیوٹر پہ جا کے ایک IPv6 کا ایڈریس نہیں لگائیں گے. آپ راؤٹر پہ ایک ایڈریس ایڈ کریں گے, اور اس راؤٹر سے آٹومیٹکلی ایک ایڈریس آپ کا PC جو ہے وہ انہیرٹ کرے گا, ٹھیک ہے. وہ ایک آٹومیٹکلی انٹرفیس ID کو یوز کرتے ہوئے ایک اپنا IPv6 کا ایڈریس خود بنائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ لیس ایڈریس آٹو کنفیگریشن, ٹھیک ہے. یہ ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے آپ کے IPv6 کے اندر.
اس سے آپ کا یہ DHCP نہیں ہے، جسٹ لائک IPv4 میں ہم نے کہیں ڈسکس کیا تھا کہ ہم اگر زیادہ اینڈ ڈیوائسیز ہیں تو ہم DHCP کے تھرو سب کو IPs دے سکتے ہیں. نارملی تمام نیٹ ورکس میں آج کل آپ وائی فائی کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو IP لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا کمپیوٹر یا فون آٹومیٹکلی ایک IP راؤٹر سے ریکویسٹ کر کے DHCP پروسیس کے تھرو ایک IP لے لیتا ہے، لیز کروا لیتا ہے. بٹ اس میں IPv6 میں DHCP کے علاوہ DHCP از ادر آپشن. تو فرسٹ آپشن جو ہے وہ اسٹیٹ لیس آٹو کنفیگریشن ہے، اور یہ 64 بٹ انٹرفیس آئی ڈی کے اوپر ہی یہ چیز کام کرتی ہے. تو ہم نے اس 64 بٹ انٹرفیس آئی ڈی کو نارملی یوز نہیں کرنا ہوتا، یہ خود آٹومیٹکلی یوز کرے گا اپنا ایک IP ایڈریس بنانے کے لیے. اوکے، گلوبلی یونیکاسٹ ایڈریسز وہی ہیں جو آپ انٹرنیٹ پہ یوز کسی سرور کو سائن کرتے ہیں. IPv6 میں ایک اور چیز بھی ہے جو کہ IPv4 سے ڈفرینٹ ہے کہ IPv4 میں نارملی ہمارے جو اینڈ نیٹ ورکس ہیں جیسے کلائنٹ کے نیٹ ورک ہیں تو وہاں پہ پرائیویٹ IPs ہوتے ہیں، اور جو پبلک IPs ہیں وہ نارملی راؤٹرس کے اوپر یا پھر سرورز کے اوپر ہوتے ہیں، یا جو آپ کے ڈیٹا سینٹرز ہیں ISPs ہیں ان کے اندر یہ ریئل IPs ہوتے ہیں. بٹ IPv6 میں ہر ڈیوائس کے پاس، اگر چاہے وہ اسمارٹ فون ہے چاہے وہ کوئی بھی ڈیوائس ہے، تو اس کے پاس یہ IPv6 کا جو ایڈریس ہوگا وہ ایک گلوبل یونیکاسٹ ایڈریس ہوگا. یہاں پہ ہمیں وہ پرائیویٹ IPs 192.168 کی طرح ہمیں ایز سچ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یونیک لوکل IPs ہوتے ہیں، دے آر جسٹ لائک پرائیویٹ IPs. بٹ موسٹلی نیٹ ورکس کے اندر ہمارے گلوبلی یونیکاسٹ IP ایڈریسز ہی، کیونکہ IP ایڈریسز اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو ہمیں ان کو کہہ لیں یہ کیونکہ راؤٹیبل نہیں ہے یونیک لوکل ایڈریسز تو ہم ان کو یوز نہیں کرتے. تو بائی ڈیفالٹ یہ راؤٹ ہوئے ہوتے ہیں گلوبلی یونیکاسٹ. آپ کی راؤٹنگ جو ہوئی ہوتی ہے راؤٹرس کے اوپر، اس کے تھرو یہ آپ تک پیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس گلوبل یونیکاسٹ ایڈریس کے ساتھ ایک کہہ لیں مسٹ ہیو IP ہے، دیٹ از لنک لوکل ایڈریس LLA. یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، چاہے آپ کا اسمارٹ فون ہو، چاہے آپ کا سرور ہو، چاہے آپ کا راؤٹر ہو، سوئچ ہو، جہاں کہیں بھی آپ کنفیگریشن IPv4 کی کریں گے تو آپ کو اس کے ساتھ لنک لوکل ایڈریس کی بھی کنفیگریشن ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو لوکل نیٹ ورک کے اندر یا PC ٹو راؤٹر کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز پہ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ہماری ان لنک لوکل ایڈریسز پہ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح راؤٹر ٹو راؤٹر جو ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اپڈیٹس جا رہے ہوتے ہیں، راؤٹنگ اپڈیٹس، وہ بھی لنک لوکل ایڈریسز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز امپورٹنٹ ہیں، لنک لوکل ایڈریسز امپورٹنٹ ہیں. اس کا جو ڈیفالٹ لوپ بیک ایڈریس ہے دیٹ از : 1/1/128. IPv4 میں یہ ہوتا تھا 127.0.0.1. تو یہاں پہ یہ اس طرح سے ڈبل کالن 1 ہے. اس کو آپ اپنے کمپیوٹر پہ کہیں اسائن نہیں کریں گے. بائی ڈیفالٹ جب آپ کا ایک IPv6 کا انٹرفیس آپ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ لوپ بیک انٹرفیس بھی کام کر رہا ہوتا ہے. یہ TCP/IP کا جو پروٹوکول اسٹیک ہے یہ اس کے ساتھ بائنڈ ہوا ہوا ہے. اسی طرح انسپیسیفائڈ ہے، اس کو آپ نے کہیں اپنے کمپیوٹرز پہ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور یونیک لوکل ایڈریسز کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جسٹ لائک پرائیویٹ ایڈریسز ہیں، یہ راؤٹیبل نہیں ہوتے، تو ان کو بھی ہم اپنے ایکسپیریمنٹل نیٹ ورکس میں یا پرائیویٹ نیٹ ورکس میں ہم یوز کر لیں گے، لیکن وہ نیٹ ورکس جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نارملی ہم ان کو یوز نہیں کرتے. اور اسی طرح یہ جو یونیک لوکل کی میں نے پہلے آپ کو بات بتائی، اور یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس سلائڈ کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. اب جو IPv6 کا نمبر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں 0010، خیر یہ تو بائنری میں ہے، بٹ جو آپ کا یہ انیشیل 48 بٹس ہیں، یہ جو آپ کو پرپل میں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ والے، تو یہ 48 بٹس جو ہیں یہ آپ کے ایک گلوبل راؤٹنگ پریفکس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جو بھی ISP یا کوئی بھی کارپوریشن یا کوئی آرگنائزیشن جب IPv6 کا ایک ایڈریس ریلیز کروائے گی تو اس کو یہ ایک پورا گلوبل پریفکس دے دیا جائے گا. دین آپ کے پاس 16 بٹس، یہاں پہ 16 بٹس ہیں، اور ان 16 بٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ سب نیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ والا پورشن آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ آپ کا یونیک آرگنائزیشنل کہہ لیں گلوبل پریفکس ہوگا، اور یہ جو ہوگا یہ سب نیٹ پورشن ہوگا. 16 بٹس آپ کے پاس ہوں گے، تو آپ اس کے اندر 2^16 کر لیں. پاسبلٹیز ہیں آپ کے پاس جن کو یوز کرتے ہوئے آپ سب نیٹس کریٹ کر سکتے ہیں. یہ میں ایک ایڈریس کی بات کروں، IPv6 کا جو ایک ایڈریس ہوگا.
جو انٹرفیس آئی ڈی ہے یہ 64 بٹ کا ہے، تو اس کو آپ نے نہیں چینج کرنا ہوتا، ٹھیک ہے. یہ ہوسٹ پورشن سمجھ لیں، یہ چاہے ایک سب نیٹ بنایا، 2 بنائے، 10 بنائے، اس پورشن کو جو انٹرفیس آئی ڈی پورشن ہے 64 بٹ کا، یہ آپ نے چینج نہیں کرنا ہوتا. بے شک سب نیٹنگ کریں، اور آپ اس پورشن میں سے سب نیٹنگ کریں گے. آپ یہ سمجھ لیں کہ /48 آپ کے پاس تھا، اور آپ اپ ٹو /64 تک بیچ میں سب نیٹنگ کر سکتے ہیں. ایک سب نیٹ اگر آپ کا فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے اور آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ڈفرینٹ IPv6 کے ایڈریسز نیٹ ورکس اسائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے سب نیٹ کر سکتے ہیں اس پورشن میں سے. یہ والا پورشن چینج نہیں کر سکیں گے، اور یہ والے پورشن میں یونیک ایڈریسز ہوں گے ہوسٹ کے. تو یہ بھی آپ نے نارملی اس پورشن کو نہیں چھیڑنا. نارملی جو ایک IPv6 کا سب نیٹ ہوتا ہے یا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ /64 بٹ کا ہوتا ہے. IPv4 میں ہم نے بہت ڈفرینسز دیکھے، جیسے /24 /25 /26، تو ڈفرینٹ ہم نے اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق سب نیٹ کیا. ایون دو کمپیوٹرز پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے لیے بھی ہم نے 4 آئی پیز کے ساتھ ہم نے ایک سب نیٹ نکالا، اور اس میں سے 2 یوزیبل IP آئی. لیکن اس میں ہم اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اس کا جو سائٹ ٹو سائٹ کمیونیکیشن ہے یا جو راؤٹر ٹو راؤٹر ہے وہ لنک لوکل ایڈریسز پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو گلوبل پریفکس کا رول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اب اس کو یہ دیکھ لیں کہ گلوبل پریفکسز کون لیتے ہیں. نارملی یہ ISPs کے پاس ہوتے ہیں، یا کسٹمرز کی سائٹ کے اوپر انسٹال ہوتے ہیں. ڈیٹا سینٹرز کے اندر سرورز چل رہے ہیں تو ان کے پاس یہ گلوبلی راؤٹیبل پریفکسز ہوتے ہیں. اور انٹرفیس ID ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، لنک لوکل ایڈریسز کا ہم نے کہا تھا کہ یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم ہر جگہ دیکھیں گے. تو لنک لوکل ایڈریسز ابھی دیکھیں، یہ 2 راؤٹرز کے درمیان ایک میسج راؤٹنگ پروٹوکول ہے، اس نے میسج سینڈ کیا، تو وہ گلوبل پریفکسز کو نہیں دیکھے گا، وہ لنک لوکل ایڈریسز کو کہے گا میرا لنک لوکل ایڈریس یہ ہے اور میں تمہارے ساتھ یہ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح جو آپ کا PC ہوتا ہے وہ LAN کے اندر وہ لنک لوکل ایڈریسز کے اوپر کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور یہ لنک لوکل ایڈریسز نارملی جو آپ کے پاس ہیں FE80 کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ میں آگے آپ جب ہم کنفیگر کریں گے تو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہم کنفیگر کر رہے ہیں. تو آپ کے یہ جو FE80:/10 ہے، یہ پورا پریفکس آپ کے پاس اویلیبل ہے. اس میں سے آپ اپنے لنک لوکل ایڈریسز یوز کر سکتے ہیں، اور یہ لنک لوکل ایڈریسز ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو لنک لوکل ایڈریسز یہاں پہ یوز ہوئے ہیں وہ آپ کسی اور دوسرے نیٹ ورک میں بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ان کی کوئی راؤٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی. اوکے، اس طرح سے آپ انٹرفیس کے اوپر ایک IP اسائن کرتے ہیں. جیسے انٹرفیس آپ راؤٹر پہ جاتے ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں انٹرفیس گیگا بٹ ایتھرنیٹ 0/0 RZ، جو بھی اس کا ID ہے، انٹرفیس ID ہے. اور نارملی آپ یہاں پہ لکھتے تھے IP ایڈریس، تو IPv6 آپ تب لکھیں گے جب آپ IPv6 کا ایڈریس ایڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نارمل IPv4 کا ایڈریس ایڈ کر رہے ہیں تو آپ لکھیں گے IP ایڈریس، تو آگے IPv4 کا ایڈریس اور سب نیٹ ماسک دیں گے. IPv6 کا ایڈریس اس طرح سے اسائن کریں گے، IPv6 اور ایڈریس، اور آگے اس کا پورا جو آپ کا گلوبلی یونیکاسٹ ایڈریس ہے وہ آپ دے دیں گے، جیسے 2001. ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی پریفکسز سٹارٹ ہو رہے ہیں 200 کے ساتھ، یہ جیسے 200 ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا راؤٹیبل یونیک گلوبل ایڈریس ہے. اور جب ہم FE سے سٹارٹ کریں گے، یہ جیسے ہم نے لاسٹ سلائڈ پہ دیکھا تھا، جہاں پہ شروع میں لکھا ہوگا FE80، اس کا مطلب ہے یہ ایک لنک لوکل ایڈریس ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے سمجھنے کا کہ کون سا ایڈریس میرا ریئل ایڈریس ہے اور کون سا لنک لوکل ہے. اور اس کے بعد آپ یہاں پہ IPv6 ایڈریس اور لنک لوکل ایڈریس دیں گے، اور اس کے بعد اس کو لکھیں گے لنک لوکل، آخر میں کی ورڈ دینا ہے. اس سلائڈ میں نہیں لکھا ہوا، بٹ آپ نے اس کو مینشن کرنا ہوتا ہے، نو شٹ ڈاؤن کر کے. اور اسی طرح آپ دوسرے انٹرفیسز کو کنفیگر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کمپیوٹر پہ یہ کنفیگریشن کر رہے ہیں، لائک ونڈوز 10 ہے آپ کے پاس، تو اسی طرح آپ کے پاس یہ آپشن آئے گی. IPv6 کا پورا ایڈریس آپ مینشن کریں گے، جو بھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، سب نیٹ نکال لیا سب کچھ. تو اسی طرح ڈیفالٹ گیٹ وے کا بھی آپ ایڈریس دیتے ہیں. نارملی یاد رکھیں، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم نیٹ ورکس کنفیگر کریں گے تو ہم ڈیفالٹ گیٹ وے بھی ہم یہاں پہ لنک لوکل ایڈریس دے دیں گے. ہماری کنفیگریشن میں بھی آپ آگے دیکھ لیں گے. تو یہ لنک لوکل ایڈریس ہے. اوکے، IPv6 وہی انٹرفیس ہے. IPv6 ایڈریس FE80:1:1:1. تو 1:1 آپ کا ایک یونیک لنک لوکل ایڈریس ہے اس نیٹ ورک کے اوپر. اگر کوئی دوسری ڈیوائس ہے، دوسرا کمپیوٹر ہے،
یا پرنٹر ہے تو آپ اس کے اوپر 1:2 کر دیں گے، 1:3 کر دیں گے، 1:4، آپ کوئی بھی سیریز یوز کر سکتے ہیں اپنی اس کی ڈاکومنٹیشن کے مطابق، لیکن اس کے آگے یہ کی ورڈ لکھنا لازمی ہوتا ہے، لنک لوکل۔ اوکے، اچھا، اس میں جو ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اسٹیٹ لیس آٹو کنفیگریشن کا، وہ میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ جنرلی بتا دوں، پھر ہم آگے اس کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس میں اس کو EUI64 بٹ سسٹم، EUI64 سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں DHCP ورژن 6 کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم وداؤٹ یوزنگ DHCP ورژن 6 ہم سمپلی اسٹیٹ لیس آٹو کنفیگریشن کے تھرو بھی آپ کا ایک کمپیوٹر جو ہے وہ راؤٹر سے ریکویسٹ کر کے ایک پریفکس کے بعد، جب اس کے پاس یہ پریفکس آ جاتا ہے، راؤٹر ایڈریسمنٹ آ جاتی ہے، تو وہ اپنا جو کمپیوٹر کا میک ایڈریس ہوتا ہے اس کی بیس پہ ایک EUI64 بٹ آپ کا ایک یونیک ایڈریس، ہوسٹ ایڈریس آپ کا جنریٹ کر لیتا ہے۔ اگر آپ اس ایڈریس کو دیکھیں تو یہ تو آپ کا گلوبل پریفکس آ گیا جس کو ہم نیٹ ورک آئی ڈی بھی کہتے ہیں، اس میں سب نیٹ آئی ڈی بھی شامل ہوگی، لیکن یہ جو ہوسٹ ایڈریس بنے گا یہ آپ کا میک ایڈریس، جو آپ کا نارملی کمپیوٹر کا میک ایڈریس ہوتا ہے انٹرفیس کا، اس میں سے یہ جنریٹ ہوگا۔ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے جنریٹ ہوا ہے، یہ بھی ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ اوکے، میں یہاں سے واپس اپنی لیب پہ آتا ہوں تاکہ ہم لوگ تھوڑا اس کو پریکٹیکلی بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں۔ اوکے، ہمارے پاس جو آج کی لیبز ہیں وہ ہیں بیسیکلی 3 لیبز ہیں، ایک میں تو ہم نے جسٹ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے، باقی 2 کو ہم کنفیگر کریں گے۔ یہ لیب ہے 9.3.4 IPv6 نیبر ڈسکوری۔ یہ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے لیب ہے کہ آپ کو نیٹ ورک IPv6 کے نیٹ ورک میں کس طرح سے IPv6 کے ایڈریسز کو ریزالو کیا جاتا۔ تو اس لیب کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس لیب میں جو آبجیکٹیوز ہیں دے آر ویری سمپل، کہ آپ نے IPv6 نیبر ڈسکوری کرنی ہے لوکل نیٹ ورک کے اوپر، اور IPv6 کی نیبر ڈسکوری کرنی ہے ریموٹ نیٹ ورک۔ دے آر پری کنفیگرڈ، آر ڈیوائسز جو ہیں وہ پہلے سے کنفیگرڈ ہیں ود دیز ایڈریسز۔ اب اس ایڈریس کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کس طرح سے کنفیگرڈ ہے۔ تو اس ٹیبل میں ایک مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جو یہ راؤٹر ہے، راؤٹر کا گیگا بیٹ 0/0 کے اوپر IP لگا ہوا ہے 2001 DB8 ACAD:1:1، یہ اس کا IP ہے، لیکن اس کا جو دوسرا انٹرفیس ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیفرنٹ ایڈریس ہے، تو ادھر بھی انہوں نے وہی ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو اٹس ناٹ سیم اور یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اوکے، یہ جیسے یہاں پہ 1 ہے تو یہاں پہ 2 ہے، تو لیکن انہوں نے یہاں پہ 2 لکھنا بھول گئے، ٹھیک ہے، یہ جو لیب کے اندر یہ جو ہیلپ فائل ہے یا ایکٹیویٹی فائل ہے اس میں یہ چیز اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی۔ تو اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو یہ 2 ہے، PCB1 کا جو نیٹ ورک ہے اس کا سب نیٹ 2 یہ یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا نیٹ ورک ID میں یہ 2 یوز کر رہا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ 2 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا، یہ والا نیٹ ورک جو ہے یہ سیپریٹ نیٹ ورک ہے، اور اس سائٹ پہ جو نیٹ ورک ہے یہ ایک سیپریٹ نیٹ ورک ہے، 2 IPv6 کے نیٹ ورک اس لیب میں ہے۔ اب ہماری اس لیب کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جب ہمارا یہ کمپیوٹر PCA جو ہے، میں اس کو PCA1 کہہ رہا ہوں اور اس کو A2 کہہ رہا ہوں، تو PCA1 جو ہے A2 کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو یہاں پہ ARP ریکویسٹ نہیں ہوتی میک ایڈریس ریزالو کرنے کے لیے، یہاں پہ نیبر ڈسکوری ایک پروٹوکول ہے۔ تو نیبر ڈسکوری پروٹوکول کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح سے ہمیں میک ریزالو کر کے دیتا ہے، تو یہ ہم اس میں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی کمپلیشن نہیں ہے، جسٹ آپ نے دیکھنا ہے اور ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کی ساری کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے۔ اچھا، نیبر IPv6 کے جو راؤٹرز ہیں وہ نیبر ٹیبلز بھی مینٹین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان نیبر ٹیبلز کو ہم دیکھ سکتے ہیں IPv6 اس کی IPv6 نیبرز کی کمانڈ کے ساتھ، شو IPv6 نیبرز کی کمانڈ کے ساتھ۔ تو اگر ابھی ہم اس راؤٹر پہ جائیں اور لکھیں شو IPv6 نیبرز، تو دیر آر نو نیبرز، کیونکہ ابھی تک ہماری کوئی نیبر ڈسکوری نہیں ہوئی ہے، تو نیبر ڈسکوری کو ہم ابھی انیشیٹ کریں گے اور پھر ہم اسی کمانڈ کو دوبارہ لگا کے دیکھیں گے۔ ابھی اس سٹیج پہ میرا آبجیکٹیو ہے ایز پر اس لیب کے مطابق کہ میں نے یہاں سے ایک پیکٹ سینڈ کرنا ہے پنگ کا،
اور اس پنگ کے پیکٹ کے ساتھ میں نے اس کو ٹریس کرنا ہے کہ کیا میرے جو کمپیوٹر ہے وہ کس طرح سے IPv6 میں میک ایڈریس ریزالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ARP جیسے آپ کے پاس ہوتا ہے IPv4 میں، تو IPv6 میں ARP اس طرح نہیں ہے. نارملی یہ لیب کنفیگرڈ ہے ود IPv6. IPv4 کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہم IPv6 اونلی لیب دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ جو کمپیوٹر ہے اس کا IP ایڈریس یہ ہے، اور نیچے اگر آپ ڈیفالٹ گیٹ وے دیکھیں تو FE80:1 اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے ہے اس نیٹ ورک کا. تو اب ہم یہاں سے ایک پیکٹ بھیجتے ہیں. اوکے، ہم سیمولیشن موڈ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کے اپنے نارملی جو بیچ میں سے پروٹوکولز کو فلٹر کرنا ہے، IPv4 کے نہیں فلٹر کرنا، IPv6 کے. ایک تو ہم ICMP پیکٹس کو فلٹر کریں گے جو پنگ ہمارا جس کے تھرو کام کر رہا ہے، اور ایک نیبل ڈسکوری پروٹوکول کو ہم فلٹر کریں گے. اس سے ہمیں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی کہ IPv6 کس طرح سے کام کر رہا ہے. تو یہ دو میں نے فلٹر کر لیے، اور میں اس کمپیوٹر پہ جاتا ہوں اور اس کے کمانڈ پرومپٹ پہ جاتا ہوں اور پنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں پنگ بیسیکلی کر رہا ہوں، اور میں ایک نمبر آف جو ریکویسٹ ہیں ایکو ریکویسٹ وہ ایک بھیج رہا ہوں. اور کس کی طرف بھیج رہا ہوں؟ اس بی کمپیوٹر کی طرف جس کا IPv6 ایڈریس ہے ::B. اور یہ ود ان نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے، یہ راؤٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے اور آگے بھی نہیں جانا چاہیے. میں نے اس کو انیشیٹ کیا، اور ایٹ دس اسٹیج آئی جسٹ پریس فار ایگزامپل نیکسٹ. تو اگر دیکھیں IPv6 کا پیکٹ جب آیا تھا جو کہ پنگ تھا، ایکو ریکویسٹ تھی، تو اس پروسیس کے لیے اس کو کیا چاہیے تھا؟ یہاں پہ میک ایڈریس چاہیے تھا کہ میں پنگ کرنے جا رہا ہوں ایک IP کو، تو میک کہاں سے لاؤں؟ تو اب یہ ARP پروٹوکول کے پیکٹس جنریٹ نہیں ہوں گے بلکہ نیبر ڈسکوری کے پیکٹس جنریٹ ہوں گے. ابھی آپ اس کے ساتھ یہ انیمیشن دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ نیبر ڈسکوری کے جو میسیجز ہیں یہ ساری ڈیوائسز کے پاس جائیں گے. ابھی یہ سب کے پاس گئے. اٹس ناٹ لائک براڈ کاسٹ، بٹ یہ سارٹ آف ملٹی کاسٹ کے تھرو ہی ہو رہا ہے. تو اب یہ نیبر ڈسکوری میسیجز جب اس کے پاس گئے تو اس نے اس کو ریفیوز کر دیا کہ میرا IP یہ نہیں ہے. لیکن جب یہ اس کمپیوٹر کے پاس گیا تو اس نے جسٹ لائک ARP جیسے کام کرتا ہے، تو اس نے اپنی طرف سے رسپانس بیک کیا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اس نے یہ دیکھیں سورس میک اور ڈیسٹینیشن میک اب آ گئے. تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس نے کیوری کی تھی ایک ICMP نیبر ڈسکوری کی، اور میں اس کو رپلائی بیک کر رہا ہوں. تو اس طرح سے یہ پیکٹس بنتے ہیں. اب اس میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس IPv6 کا پیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ ICMP کا نیبر میسیج ہے اوریجنلی، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، جس کے اندر یہ IP ایڈریس کیوری ٹارگٹ کیوری کیا گیا تھا. تو اب اس کے رپلائی میں جب یہ ریسیو کرے گا، جب یہ نیبر ڈسکوری میسیج اس کو ریسیو ہوگا تو یہ اپنا ICMP میسیج کمپوز کرے گا دوبارہ. اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ میں جس کمپیوٹر کو پنگ کرنا چاہتا ہوں اس کا میک ایڈریس یہ ہے. دیکھیں ابھی تک پنگنگ سٹاپ ہے. کیوں سٹاپ ہے؟ کہ ابھی تک ایکچوئل ICMP کا میسیج جو ہے وہ گیا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے نیبر ڈسکوری کا پروسیس تھا، اور اس کے تھرو نیبر کو ڈسکور کیا جا رہا ہے کہ اس کا میک ایڈریس کیا ہے. نیکسٹ جو ہے، اب دیکھیں ICMP ایکچوئل میسیج گیا جس کو ہم پنگ میسیج کہتے ہیں. ابھی آپ کو یہ جو میسیجز نظر آ رہے ہیں پرابلی یہ 10 to 12 میسیجز ہوں گے، اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہوگا، اور یہ ہمارا ایک پنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر ہم واپس جائیں اپنے کمانڈ پرومپٹ پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا آؤٹ پٹ آ چکا ہے. اب ہم نے ایک پنگ پیکٹ یہ ایک بھیجا تھا. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ میں نے اس میں -n کر کے 1 کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ایکو ریکویسٹ بھیجے اور اس کا رپلائی ویٹ کریں. تو یہاں پہ 8 ملی سیکنڈز میں پرابلی اس کو رپلائی ریسیو ہوا ہے، 32 بائٹس اس میں سینڈ کی گئی، اور ہماری اس کمپیوٹر کی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو اس میں یہ نیبر ڈسکوری اس طرح سے ہو رہی تھی. اب ہم اس لیب کا ویسے آبجیکٹیو یہی ہے، اگر آپ اس پوری لیب کو پڑھیں گے اس کی ایکٹیویٹی کو، تو یہ اسی طرح سے آپ کو ٹریس کروا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ جائیں، یہاں پہ چیک کریں کیا ہو رہا ہے، نیکسٹ کیا آ رہا ہے. تو آپ نے اس کو ایک دفعہ یہ لیب بھی اٹیمپٹ کرنی، دیکھنی، ایکسپلور کرنی. اب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں اس سینیریو کو، اور پرابلی دوبارہ ہم آتے ہیں، اور اب میں اس والے کمپیوٹر کو پنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے،
یہ کمپیوٹر اس کا آئی پی کیا ہے، یہ اس کا آئی پی ہے، ہم اس کو پنگ کرتے ہیں۔ اب فرق اس میں اور اس میں کیا ہے کہ ہم پہلے ہم لوکل نیٹ ورک پہ پنگ کر رہے تھے، اب ہم ریموٹ نیٹ ورک کے کمپیوٹر کو پنگ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا کیا چیز کلیئر ہوگی کہ ریموٹ نیٹ ورکس میں نیبر ڈسکوری کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ سینڈ کیا تو یہاں سے دیکھیں سملرلی جیسے پہلے ایک آئی سی ایم پی پیکٹ بند رہا تھا اور اب وہ نیبر ڈسکوری پیکٹ بھیج رہا ہے، تو ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں نیبر ڈسکوری میسج گیا، کمپیوٹر کے پاس بھی ریسیو ہوا اور راؤٹر کے پاس بھی، تو اس نے ڈسکارڈ کر دیا بٹ اس نے ریسیو کیا، اور نیکسٹ سٹیج میں اس نے اپنا میک ایڈریس اس کو ریٹرن کر دیا اور اس کے پاس یہ ریسیو ہو گیا۔ ناؤ اس نے آئی سی ایم پی پیکٹ اس کو سینڈ کیا کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک پنگ میسج ہے، یہ تم لے جاؤ۔ اب نیکسٹ سٹیج میں جا کے جب اس کے پاس ریسیو ہوتا ہے تو یہ ڈیسٹینیشن کے پاس لے جانے کے لیے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کا میک کیا ہے، تو اب یہ پھر نیبر ڈسکوری کرتا ہے راؤٹر کہ میں اس پیکٹ کو کہاں بھیجوں، کون سی ڈیوائس ہے جس کا یہ آئی پی ایڈریس ہے۔ تو جب یہ اپنے نیٹ ورک پہ یہ نیبر ڈسکوری میسج بھیجتا ہے، دیکھیں این ڈی پی میسج گیا اور پھر اسی طرح نیکسٹ گیا اور واپس اس کا رسپانس آیا، دین اس نے آئی سی ایم پی میسج بھیجا۔ اگر میں اس کو پلے کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایٹ دس اسٹیج اس نے ریسیو کیا آئی سی ایم پی میسج، اور اب یہ ایون یہ کمپیوٹر بھی نیبر ڈسکوری کرے گا۔ یہاں سے دیکھیں پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے جس کی طرف میں واپس میں پیکٹ بھیجنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، تو یہ پھر راؤٹر سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا میک ایڈریس کیا ہے، اب یہ اس کو واپس این ڈی پی میسج کر رہا ہے۔ تو یہ سارے پروسیسز ہونے کے بعد اب یہ فائنلی ایک میسج جائے گا، ہم دیکھیں راؤٹر بھی ایک اور این ڈی پی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب ہم فائنلی دیکھیں گے تو آپ کو یہ ریسیو ہوگا یہاں پہ یہ والا میسج، اور اس کی بیس پہ آپ کا یہ ایک جو آئی سی ایم پی میسج سینڈ ہوا تھا اس کا رسپانس آئے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ ریموٹ نیٹ ورک کا رسپانس آیا۔ تو یہ اس لیب کا آبجیکٹیو تھا کہ لوکلی این ڈی پی کیسے کام کر رہا ہوتا ہے اور ریموٹ نیٹ ورکس میں کس طرح سے یہ این ڈی پی ڈسکوری ہو رہی ہوتی ہے، نیبر ڈسکوری ہوتی ہے۔ اب اگر ہم راؤٹر پہ جا کے وہ نیبر ڈسکوری کا دوبارہ وہ دیکھیں تو آپ دیکھیں پہلے تو یہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے رہا تھا، لیکن اب اس نے کافی سارے نیبرز ڈسکور کر لیے۔ یہ آئی پی وی 6 نیبرز ہیں، 2 نیبرز اس نے ڈسکور کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کا نیٹ ورک اے کا کمپیوٹر ہے 1 کا ہے اور ایک نیٹ ورک 2 کا ہے، باقی یہ اس کے لنک لوکل ایڈریسز ہیں۔ تو اس ٹائم پہ اس کے پاس 2 آئی پی وی 6 کی ڈیوائسز ڈسکور ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کس انٹرفیس سے آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کے پاس آ گیا، اس کا جو میک ایڈریس ہے وہ بھی اس کے پاس آ گیا، اور اس کا ایک ٹائمر بھی ہے جس کے تھرو یہ اس کو مینٹین کریں گے۔ تو یہ ایک لیب تھی نیبر ڈسکوری کی، اور اس کو آپ نے ایک دفعہ ایکسپلور کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایک لیب ہے ہمارے پاس بیسک کنفیگریشن کی، بیسک آئی پی وی 6 کنفیگریشن۔ یہاں پہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم کیا تھا وی ایل ایس ایم ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن، ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ وی ایل ایس ایم ایڈریسنگ، تو اس کے بعد یہ لیب آتی ہے چیپٹر 12 میں 12.6.6 کنفیگر آئی پی وی 6 ایڈریسنگ۔ یہ بھی ایک بیسک لیب ہے بٹ ایک پریکٹس کے لیے ہے کہ کس طرح سے آپ آئی پی وی 6 کو اپنے کمپیوٹرز پہ یوز کریں گے، کون سی کمانڈز لگائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں تو آلریڈی ہمارے پاس ٹیبل موجود ہے، پہلے سے انہوں نے بنا کے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس کمپیوٹر پہ کیا آئی پی لگانا ہے اور کس راؤٹر کے کس انٹرفیس پہ کون سا آئی پی لگے گا۔ تو اب اس راؤٹر کے اگر آپ دیکھیں تو ہاؤ مینی نیٹ ورکس آر دیئر، اس راؤٹر 1 پہ کتنے نیٹ ورک، یہ آئی ایس پی کی طرف جو کنیکٹیوٹی ہے یہ بھی ایک آئی پی وی 6 کا نیٹ ورک ہے، یہ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، اور یہ بھی ایک آئی پی وی 6 کا نیٹ ورک ہے، اور اسی طرح یہاں پہ ایک اور لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، ادھر سوئچ لگا ہوا ہے، یہ بھی ایک آئی پی وی 6 کا نیٹ ورک ہے۔ تو کنسیڈرنگ دا راؤٹر انٹرفیسز یہاں پہ ہمارے پاس 3 کنیکٹڈ آئی پی وی 6 کے نیٹ ورکس ہیں۔ گڈ، اب ہم جب ان کو یوز ان کے اوپر کنفیگریشن کریں گے تو ہمیں 3 آئی پی وی 6 کے نیٹ ورکس چاہیے، ٹھیک ہے، یا سب نیٹ چاہیے، جو بھی آپ جس طرح سے بھی سمجھنا چاہیں۔ تو جو ہمارے پاس نیٹ ورکس اویلیبل ہیں میں آپ کو جنرلی دکھا دیتا ہوں۔ 2001 DB8 اور 1:1 یہ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ اس طرف کنیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا نیٹ ورک ہے 2001 DB8 1.2 1:2 سوری ڈاٹ کی ہمیں عادت زیادہ ہے، تو 1:2 جو ہے یہ ہمارا دوسرا لین نیٹ ورک ہے، اور یہ جو تیسرا آئی ایس پی کا نیٹ ورک ہے یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ اٹ از 2001 DB8 1
اور آگے کالن کے بعد A001 ہے. A001 ہمیں تھوڑا اور ڈسٹنگوش کر رہا ہے کہ یہ ISP کی طرف کنیکٹیوٹی ہے. سارے نیٹ ورکس /64 سے ہی پریفکس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کامنلی یہی ملے گا. جتنے بھی IPv6 کے نیٹ ورکس آپ دیکھیں گے جنرلی وہ آپ کو اسی طرح /64 سے ہی مل رہے ہوں گے. جو ہم سب نیٹ بھی بناتے ہیں وہ بھی موسٹلی ہمارا /64 ہی ہوتا ہے. آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیا نمبر دینا چاہتے ہیں. جیسے یہاں پہ 1:1 ہے، یہاں پہ 1:2 ہے، اور اسی طرح یہ 1:A001 ہے. تو یہ ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جو IPs ہم اسائن کریں گے وہ اسی نیٹ ورک کا ہوگا. جیسے یہاں پہ دیکھیں تو راؤٹر کے اوپر ہم نے IP لگایا 2001 DB8 1:1 اور پھر ڈبل کالن ہے. اس ڈبل کالن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیچ میں بہت سارے زیروز ہیں، بہت سارے سیکشنز ایسے ہیں، آکٹیٹس ایسے ہیں جن میں 0000 ہے، اور آخر میں اس کا 1 ہے. اس کا مطلب ہے راؤٹر کا جو IP ہے دیٹ از 1. اور اسی طرح اگر آپ اس نیٹ ورک میں سیلز کے کمپیوٹر کو دیکھیں تو سیلز کے کمپیوٹر پہ 1:1 اور پھر ڈبل کالن 2 ہے. تو ہم آسانی کے لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں اس کا IP 1 ہے، اس کا IP 2 ہے، اور بلنگ کا IP 3 ہے، اور سرور کا IP 4 ہے. ٹھیک ہے، باقی پیچھے پریفکس IPv6 کا ہے، IPv6 کا نیٹ ورک ایڈریس ہے. تو اسی فلو میں ہم نے اسے کنفیگر کرنا ہے. اگر آپ دوسرے نیٹ ورک کو دیکھیں گے تو 1:2 کے ساتھ ریپرزینٹ ہو رہا ہے، 1:2 1:2 1:2. تو اس طرح سے یہ، اور ان کے جو لنک لوکل ایڈریسز ہیں راؤٹر کے دیکھ لیں. نارملی کمپیوٹرز پہ آٹومیٹکلی لنک لوکل ایڈریس جنریٹ ہو جاتا ہے. راؤٹرز پہ ہم انٹرفیسز پہ خود اسائن کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایز اے ڈیفالٹ گیٹ وے بھی یوز کر سکیں. تو FE80:1 اور اسی طرح FE80:1 FE80:1. تو یہاں پہ بھی اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے یہی ہے اور یہاں سے بھی ڈیفالٹ گیٹ وے وہی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ جو لنک لوکل ایڈریسز ہوتے ہیں ان کی یونیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ اس نیٹ ورک میں یوز کریں وہی اس نیٹ ورک میں بھی یوز کر لیں، کوئی ایشو نہیں، کیونکہ ان کا جو اسکوپ ہے وہ راؤٹر کے انٹرفیس تک ہے. تو ان کی کوئی ایشو نہیں آئے گا کہ اگر آپ ایک ہی ایڈریس دیکھیں، یہاں پہ وہی ایڈریس تھا FE80:1. تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس والے پورشن میں اس کو 2 کر لیں، اس میں 3 کر لیں، بٹ ہم نے نہیں کیا. تو ہم نے جنرلی اس کو ڈسٹنگوش ہی نہیں کیا. ہم نے کہا خیر ہے یہ لوکل نیٹ ورک ہے، اس میں یہ سیم بھی ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیب میں آپ کو یہ ڈفرینٹ کنفیگر کر کے بتاؤں گا کہ اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے ڈفرینٹ ہوگا، اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے ڈفرینٹ ہوگا. بٹ ایٹ دس اسٹیج یہاں پہ سارے کمپیوٹرز کا، چاہے وہ اس نیٹ ورک کے ہیں یا اس نیٹ ورک کے ہیں، ان کا جو ڈیفالٹ گیٹ وے ہے وہ FE80:1 ہے. یہ ہماری آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کنفیگر کرتے ہیں اس لیب کو. ابھی 0% ہے اور بہت آسان سی لیب ہے. ٹھیک ہے، جسٹ ہم ٹیبل کو فالو کریں گے اور آپ اس کو آسانی سے جلدی کنفیگر کر سکتے ہیں. اوکے، اس کو میں آن ٹاپ کر دیتا ہوں. اگر ہم شو IPv6، نارملی ہم لوگ IP انٹرفیس بریف لکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو IPv6 جب آپ یوز کر رہے ہوں گے تو آپ نے ہر جگہ جہاں کہیں آپ کمانڈ لگاتے ہیں تو وہاں پہ IPv6 لکھنا ہے. دیکھیں تو اس نیٹ ورک میں کوئی IPv6 ایڈریس اسائنڈ نہیں ہے کسی بھی انٹرفیس کے اوپر، اور نارملی انٹرفیس بھی ایڈمنسٹریٹیولی ڈاؤن آ رہے ہیں. تو ہمیں ان انٹرفیسز کو ابھی کنفیگر کرنا ہے. دوسرا طریقہ ہے شو رننگ کنفیگریشن کر کے دیکھ لیں تو آپ کو انٹرفیسز کے اوپر یہاں پہ پتہ چل جائے گا کیا کوئی IPv6 ایڈریس ایڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، انٹرفیس شٹ ڈاؤن ہے کہ نہیں ہے، نو شٹ ڈاؤن ہوا کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ انٹرفیسز شٹ ڈاؤن بھی ہے اور ان پہ کوئی ایڈریس بھی اسائن نہیں ہے. اچھا، ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ اور رہ گیا کہ جب بھی آپ IPv6 یوز کریں گے تو آپ نے ایک کمانڈ گلوبل کنفیگریشن موڈ میں جا کے دینی ہے IPv6 یونیکاسٹ راؤٹنگ، کیونکہ راؤٹرز کے اوپر بائی ڈیفالٹ IPv4 کی راؤٹنگ انیبلڈ ہوتی ہے. تو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں جو پیکٹس جاتے ہیں یا جو راؤٹنگ پروٹوکولز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تب تک کام نہیں کریں گے راؤٹنگ پروٹوکول جب تک آپ یہ IPv6 کی یونیکاسٹ راؤٹنگ انیبل نہیں کریں گے. یہ راؤٹرز میں سسکو کے راؤٹرز میں بائی ڈیفالٹ یہ کمانڈ نہیں لگی ہوتی. تو جب بھی ہم IPv6 کنفیگر کرنے آتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم گلوبل کنفیگریشن موڈ میں جا کے IPv6 یونیکاسٹ راؤٹنگ کی کمانڈ ایک دفعہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بھی اس طرح دینی ہے. میں بھی اس لیب میں بھی اس نے، ہاں ٹھیک ہے اس نے بھی دیا ہوا ہے، لیکن IPv6 یونیکاسٹ راؤٹنگ، تو یہ ہمارا IPv6 کا یونیکاسٹ راؤٹنگ انیبل کر دے گا. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم اس کے ایڈریسز ایڈ کریں. جسٹ لائک ہم اس ایڈریس کو ایڈ کرتے ہیں. تو انٹرفیس گیگا بٹ
0/0। यहाँ पे हम लिखते हैं IPv6 एड्रेस, ठीक है, ये आपने याद रखना। IPv4 अगर आप IP एड्रेस लिख के IPv6 का एड्रेस देंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जो भी एड्रेस है 2001:DB, अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि जो DB8 है 2001:DB8, ये भी एक स्पेशल एड्रेस है IPv6 का। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। आपको बुक्स के अंदर, प्रैक्टिस लैब्स के अंदर, किसी एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर आपको यही एड्रेस मिलेगा, या ये वाला एड्रेस हम जैसे अगर ये यूज़ करते फॉर एग्जांपल AB01, तो मे बी ये नेटवर्क किसी ISP को पहले से असाइन हुआ हो इंटरनेट के ऊपर, तो ये यूनिकास्ट एड्रेस है, किसी न किसी ISP को मिला हुआ होगा। तो हम जो फॉर डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको हम कह सकते हैं जो किसी भी जगह किसी ISP को असाइन नहीं है, DB8 है, तो ये एड्रेस हम अपनी लैब्स के अंदर भी बार बार यूज़ करेंगे, 2001:DB8, ठीक है। आगे आप कोई नेटवर्क एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसने 1:1 यूज़ किया था, सॉरी 1:1। तो अब डबल कॉलन का मतलब ये है कि इसके बाद जितने भी थे वो 000 और इसी तरह 000 और इस तरह से थे। तो हम उन सारे ज़ीरोज़ को एलिमिनेट करके जस्ट डबल कॉलन लिख देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, और आखिर में इसका अपना एड्रेस जो कि 1 है, जैसे आप लिखते थे 192.168.1.1, तो ये वो 1 है, आपके इस कंप्यूटर का होस्ट एड्रेस है, और ये जो पीछे है ये इसका नेटवर्क पोर्शन आ गया। अब इसके आगे आपने क्या लिखना है, सबनेट मास्क की जगह उसी तरह ये प्रीफिक्स लिख देते हैं। इसमें उस तरह सबनेट मास्क की कैलकुलेशन नहीं की जाती, प्रीफिक्स होता है /64, ये हमने दे दिया। अब कमांड क्योंकि हमारी सही थी, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं था, तो ये अप्लाई होगी। इसके फ़ौरन बाद आपने लिखना है IPv6 एड्रेस FE80:1, ये वाला जो एड्रेस है, ये भी इसी एड्रेस, इसी इंटरफेस पे हम ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे हम क्या लिखेंगे, लिंक लोकल, ठीक है। ये आपने लाजमी लिंक लोकल एड्रेस ऐड करना। अब अगर टेक्निकली देखें तो हमने दो एड्रेस ऐड किए, एक ये वाला एड्रेस और एक ये लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। तो ये दोनों एड्रेस मिल के काम करेंगे, कुछ चीज़ों में ये यूज़ होगा, कुछ कामों में ये यूज़ होगा, और जो आपके कंप्यूटर्स का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो भी यही वाला एड्रेस होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं नो शट डाउन, और हम इस इंटरफेस को अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 10% ये कंप्लीट होगी लैब। ओके, इंटरफेस गीगाबिट, ये जो दूसरा इंटरफेस अभी हम इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, और इसका नेटवर्क डिफरेंट है, ठीक है, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसका जो नेटवर्क ID है वो डिफरेंट है, दैट इज़ 2001:DB8:1:2। पहले था हमने :1:1 यूज़ किया था, अब ये :1:2 है, और इसके आगे जो इसका भी होस्ट IP है इस एंड का, ठीक है, इस एंड का, ये जो इस तरह हम इस इंटरफेस पे IP लगाते हैं, ये जो है ये हमारा 1 है। तो ये 1 इस नेटवर्क से बिलोंग करता है, और जो पहले हमने 1 लगाया था वो दूसरे नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो ये हमने दे दिया। अब हम IPv6 एड्रेस दोबारा लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं FE80:1, ये वो जो पहले हमने बताया था कि लिंक लोकल एड्रेस है। नो शट डाउन किया, और ये भी इंटरफेस हमारा अप हो गया। नेक्स्ट हम ये तीसरा इंटरफेस ISP एंड पे है, जो कि सीरियल इंटरफेस है, और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, जो भी इसका नंबर है, ठीक है, 0/0 ये आपने कंप्लीट देना होगा, तो ये आपने दे दिया। उसके बाद IPv6 एड्रेस लिखा, और 2001:DB8:1A001, और इसका जो हमारे एंड पे एड्रेस है दैट इज़ 2/64, और इसका भी जो लिंक लोकल एड्रेस है वो सेम है, FE80:1, और इसके आगे लिंक लोकल लिखना लाजमी है, ठीक है। ये नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, वो समझेगा कि वो भी IPv6 का कोई और एड्रेस है, तो इससे इशू आ सकता है। नो शट डाउन किया, हमारा इंटरफेस अप हो जाएगा। अब हमने राउटर पे तो प्रॉपर्ली ये काम कर दिया, और हमारे लिंक्स अप हो गए, बट बिफोर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे क्या ये एंड टू एंड नेटवर्क काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल सेल्स का जो ये PC है कि ये कैट का सर्वर एक्सेस कर सकता है, पहले हमने इन कंप्यूटर्स को भी IPv6 के एड्रेसेस असाइन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक असाइनमेंट है, ठीक है।
یہ وہ اسٹیٹ لیس آٹو کنفیگریشن نہیں ہے، وہ میں آپ کو نیکسٹ لیب میں دکھاؤں گا کہ وہ آٹومیٹیکلی کیسے آئی پی اٹھاتا ہے۔ اس لیب میں ہم نے اسٹیٹکلی آئی پی بتانا ہے، جیسے یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سیلز کے کمپیوٹر کا یہ ایڈریس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سیلز کے کمپیوٹر پہ آتے ہیں اور اس کے آئی پی کنفیگریشن میں جاتے ہیں۔ IPv4 کی یہ جو ہم پہلے یہاں پہ آئی پی دیتے تھے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہاں پہ جو اسٹیٹک IPv6 کا، اس کو آپ نے 2001DB8:1:1 اور ڈبل : اب اس کا راؤٹر کا IP تھا 1 اور اس کمپیوٹر کا IP ہے 2، تو یہاں پہ آپ نے سمپلی آخر میں 2 لکھ دینا ہے /64۔ اور اس کا جو ڈیفالٹ گیٹ وے ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیفالٹ گیٹ وے، یہ سب کا جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان کا سب کا یہی آئے گا، ٹھیک ہے، FE80::1۔ اب جب کمپیوٹر کمیونیکیٹ کرے گا اپنے راؤٹر سے، یہ دیکھیں ایک لنک لوکل ایڈریس پہلے سے خود ہی ایڈ ہوا ہوا ہے۔ جب بھی IPv6 آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ایک اپنا لنک لوکل ایڈریس خود ہی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں FE80 ہے تو مجھے اس سے پتہ چل چکا ہے کہ جی یہ جو ہے لنک لوکل ایڈریس ہے۔ اب اس لنک لوکل ایڈریس کو کام کرنے کے لیے ڈیفالٹ گیٹ وے بھی لنک لوکل ایڈریس کا چاہیے، ٹھیک ہے، تب یہ کام کرے گا۔ اگر آپ یہاں پہ ریئل آئی پی دیں گے تو پھر وہ لنک لوکل ایڈریس کو یوز نہیں کرے گا، وہ اپنا اس آئی پی کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس انٹرفیس، یہ جو راؤٹر کا آئی پی ہے ریئل آئی پی یا گلوبلی یونیکاسٹ آئی پی ہے، اس کو یوز کرے گا۔ تو نارملی ہم لین کے اندر جو نیٹ ورک کے اندر کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس کو یوز نہیں کرتے، تو اس لیے پھر ہم نے یہ لنک لوکل ایڈریسز مینشن کرنے ہیں۔ یہی کام ہم نے سارے کمپیوٹرز پہ کرنا ہے۔ تو میں اس آئی پی کو کاپی کر لیتا ہوں 2001DB8:1:1، ٹھیک ہے، سیم۔ تو اب میں بلنگ کے کمپیوٹر پہ جاتا ہوں اس کی کنفیگریشن میں اور میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے اس کی جگہ 2 کی جگہ اس کا آئی پی کیا ہے 3 ہے، اور اس کا جو پریفکس ہے وہ 64 ہے، اور FE80 اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کیپٹل میں لکھنا چاہیں یا اسمال میں لکھنا چاہیں تو آپ کوئی بھی جو جیسے یہ ایف کیپٹل ہے تو یہاں پہ FE کیپٹل بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے میرا یہ کمپیوٹر بھی ہو گیا۔ کاؤنٹنگ کے ویسے سرور کو ایسے لگتا ہے اس سیمولیشن میں کوئی ایرر ہے، یہ جو لنک ہے یہ ڈسپلے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اور یہ لنک نہیں لگا ہوا۔ انفارچونیٹلی ہم اس کو لگا بھی نہیں سکتے، یہ لاکڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ لیب پہلے سے بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو ابھی پنگ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن لیب کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایٹ لیسٹ اس کو آئی پی لگانا ہے۔ تو اس کا جو آئی پی ہے یہ ہے 4۔ اب میں نے کاپی اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو پیچھے والا سیکشن ہے اس کا نیٹ ورک سیکشن وہ سب میں سیم ہے، اور آخری والا جو ہوسٹ پورشن ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں 2 3 4، تو یہاں پہ بھی میں 4 اس کاؤنٹنگ کے سرور کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1 راؤٹر پہ لگایا، 2 اس پہ لگایا، 3 اس پہ لگایا، اور 4 سرور پہ لگا رہا ہوں، اور اس کو بھی /64 کر دیا اور FE80::1 کر دیا۔ اب اس سے کیا ہوگا، ہمارا 63% یہ لیب کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور اب ہم ڈیزائن کے یہ جو پی سی ہے اس کا یہ آئی پی اسائن کرتے ہیں۔ اوکے، آئی پی کنفیگریشن یہ میں نے وہاں سے کاپی کر لیا، لیکن آپ لوگ بے شک ٹائپ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ جو نیٹ ورک پورشن ہے 2001DB8:1:2 ہے، تو یہ اس کا نیٹ ورک یا سب نیٹ آئی ڈی یہاں تک ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس کا اپنا یونیک ایڈریس کیا ہے 2 ہے، اور اس کا بھی FE80::1 آ گیا، یہ اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے آ گیا، اور اس کو بھی ہم نے آئی پی اسائن کرنا ہے، اس کا 2 نہیں ہے، اس کا 3 ہے، اور یہ 64 ہے، اور FE80::1 ہمارے پاس اس کا ایڈریس آ گیا، اور سرور کو بھی ہم نے ایک ایڈریس اسائن کرنا ہے، اس کا ایڈریس 4 ہے اور 64۔ میں سرور کا ایڈریس ویسے کاپی کر لیتا ہوں ابھی آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم سرور کو پنک بھی کریں گے اور اس کو چیک بھی کریں گے کہ کیا ہمارا یہ سرور ایکسیس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اوکے، ہم ابھی تک ہم یہ کنفیگریشن کر چکے ہیں، 99% کنفیگریشن اوکے ہے۔ میں بھی ہم نے کسی اینڈ پہ ابھی کنفیگریشن نہیں کی، شاید یہ آئی ایس پی اینڈ پہ سیریل انٹرفیس کو یہ آئی پی اسائن کرنا ہے، اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کیا ہم نو اٹ از لاکڈ، تو ہم اس اینڈ کو تو نہیں کر سکتے، بٹ ہم نے یہ آئی پی اسائن کیا تھا۔
اوکے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری ایکٹیویٹی میں کوئی ایرر ہے. سو فار نیٹ ورک اکاؤنٹنگ کا آئی پی ایڈریس ٹھیک ہے، بلنگ کا بھی ٹھیک ہے، کیٹ کا بھی ٹھیک ہے، ڈیزائن انجینئرنگ راؤٹر 1 کے اوپر انٹرفیس ٹھیک ہے، اور اسٹارٹ اپ کنفیگریشن نہیں بنی ہے. اچھا ٹھیک ہے، 1% اس وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہوا کہ ہم نے کنفیگریشن سیو نہیں کی. تو ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں، کنفیگریشن کو سیو کر لیتے ہیں. کاپی رننگ ٹو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن. اوکے، ہوپ فلی ابھی ہماری یہ لیب کمپلیٹ ہو چکی ہے 100%. بٹ ہم نے اس کو ابھی ٹیسٹ اور ویریفائی کرنا ہے. سب سے پہلے میں سیلز کمپیوٹر پہ جاتا ہوں اور اس کیڈ کمپیوٹر کا جو میں نے ابھی آئی پی یہاں سے کاپی کیا تھا، یہ والا آئی پی، اس کو میں پنگ کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو سیلز کمپیوٹر پہ آئی پی وی 4 یا آئی پی وی 6 کے ایڈریس کو پنگ کرنے کے لیے کوئی فردر ضرورت نہیں ہے. جسٹ پنگ لکھ کے آئی پی وی 6 کا ایڈریس آپ دے دیں تو آٹومیٹکلی خود پنگ کرے گا. اچھا، اس میں آئی پی وی 4 یا آئی پی وی 6 مینشن کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آئی پی وی 4 کا ایڈریس ہوگا تو اس طرح سے پنگ کرے گا، اگر آئی پی وی 6 کا ہے تو اسی طرح سے پنگ کرے گا. اچھا، ابھی یہ ریزلٹس ہمیں آگے پنگ کے اور یہ ہمارا سکسیزفل ہے. ہمارا پنگ جب سکسیزفل ہے تو ہم چیک کرتے ہیں کیا ہم اس کا سرور ایکسیس، ویب سرور بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ویب براؤزر میں گئے، اس کا آئی پی ایڈریس لکھا اور چیک کر لیا. اوکے جی، دس از کیڈ سرور. ابھی میں سیلز کمپیوٹر پہ ہوں اور میں کیڈ کا یہ کوئی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ہم یہ سرور ایکسیس کر رہے ہیں. تو یہ جو کیڈ سرور ہے اس کو ہم نے یہاں سے بیٹھ کے ایکسیس کر لیا. اسی طرح یہ اکاؤنٹنگ کا سرور ہے، بٹ مجھے شبہ ہے کہ یہ یہاں پہ کنیکٹڈ نہیں ہے، تو اس لیب میں یہ ایک سارٹ آف ڈیفیشنسی ہے. لیکن ہم پنگ کر سکتے ہیں، لائک ہم ڈیزائن کمپیوٹر سے بیٹھ کے سیلز کے کمپیوٹر کو پنگ کرتے ہیں. تو میں اس کمپیوٹر کا آئی پی کاپی کر لیتا ہوں تاکہ میں وہاں سے یہاں پہ پنگ کر سکوں. اوکے، یہاں پہ میں لکھتا ہوں پنگ اور میں نے اس کمپیوٹر کو پنگ کیا. اب دیکھیں ڈیزائن والا جو کمپیوٹر ہے یہ والا، یہ ادھر سے نیٹ ورک راؤٹر کو یوز کرتے ہوئے یہ سیلز کے کمپیوٹر کو پنگ کر رہا ہے. اب اس میں ایک سمجھنے والی بات ہے جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی نیبر ڈسکوری میں بتائی تھی. اب جب ود ان نیٹ ورک کمیونیکیٹ ہوگی، بلنگ سیلز جو ہے وہ بلنگ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، تو اس کو نارملی یہ لوکل ایڈریسز پہ ہی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اس کو اس کا جو ایڈریس ہے، یہ جو یونیک لوکل ہے یا یہ والا گلوبل ایڈریس، اس کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ آؤٹ سائڈ دا نیٹ ورک کمیونیکیٹ کرے گا تو پھر اس کیس میں ان اینی کیس وہ 2001 DB8 اس کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ایون اگر کوئی سیلز کے کمپیوٹر اور راؤٹر کے درمیان کوئی انٹرنل میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئی پی وی 6 کے بارے میں یا کوئی اور اس قسم کے نیبر ڈسکوری کے، وہ بھی کس ایڈریس پہ ہو رہے ہوں گے، FE80 کے اوپر، یہ جو ہم نے اس کے ساتھ یہ والا ایڈریس مینشن کیا ہوا ہے، لنک لوکل ایڈریس. ٹھیک ہے، اکثر لوگ آئی پی وی 6 کو کنفیگر کرتے ہیں بٹ وہ کبھی بھی لنک لوکل ایڈریسز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. بٹ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انٹرنل کمیونیکیشن جو ہو رہی ہوگی وہ ہمیشہ لنک لوکل ایڈریسز پہ ہو رہی ہوگی. جب آؤٹ سائڈ دا نیٹ ورک کمیونیکیٹ کریں گے دوسرے ریموٹ نیٹ ورکس میں تو آپ کا یہ والا ایڈریس یوز ہوگا. تو یہ آپ کی لیب تھی کہ آپ لوگ آئی پی وی 6 کے نیٹ ورکس کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھنے میں ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ جی آئی پی وی 6 کا ہم نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں، بٹ اٹ از لائک سیم جس طرح آپ آئی پی وی 4 کا نیٹ ورک بناتے ہیں اسی طرح سے آئی پی وی 6 کے نیٹ ورکس بھی بنتے ہیں. اب سوئچ کے اوپر بھی آئی پی لگانا چاہیں تو دیر از نو بگ ڈیل، سیم کمانڈ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ انٹرفیس VLAN 1 اور اس کے اوپر آپ یہ آئی پی لگا دیں. ویسے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اگر ہم مینجمنٹ کے لیے یوز کرنا چاہیں تو ہم کر لیں گے، بٹ آئی پی وی 6 کا ایڈریس اگر آپ کا سوئچ آئی پی وی 6 کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر یہ ایڈریس اسائن کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز کہ اگر آپ سے کوئی ایڈریس میں مسٹیک ہو جائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ DB8 1:5 لکھ دیا تھا اور یہاں پہ آپ نے 1:1 لکھنا تھا، تو آپ اس کو نو آئی پی وی 6 ایڈریس اور آگے یہ والا ایڈریس مینشن کر کے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کی مسٹیک ہے اس کو آپ ختم کر لیں. تو یہ اس کے اندر لیب کے اندر آبجیکٹیو تھے. میں نے اس کو ذرا جلدی آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ نے اس کو اسی طرح سے، یہ دیکھیں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو اکاؤنٹنگ کے سرور سے ریلیٹڈ اگر کوئی ٹاسک ہے نا، جیسے کلک آن اکاؤنٹنگ اینڈ ڈیسک ٹاپ آئی پی کنفیگریشن، یہ تو ہم نے کر لیا.
لیکن یہاں پہ کہیں ٹیسٹنگ میں اگر کہیں پہ آتا ہے کہ آپ کاؤنٹنگ کے سرور کو ٹیسٹ کریں تو شاید یہ کام نہ کرے کیونکہ اس کی یہ کیبل کنیکٹڈ نہیں ہے، اس لیب میں یہ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لگا بھی نہیں سکتے، یہ لاکڈ ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ آپ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے تھرو کر لیں۔ یہ لیب ہے 12.9.1 اور یہ ہے امپلیمنٹ سب نیٹڈ IPv6 ایڈریسنگ کی۔ تو اس میں بہت آسان سا لاجک ہے، سب نیٹنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے، کوئی ہمیں بٹ بائنری کنورژن کی ضرورت نہیں ہے، لاجک یوز کی گئی ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ بائنری لیول پہ جا کے سب نیٹنگ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، بٹ اس میں ہم جنرلی کیونکہ ایڈریس اسپیس کافی بڑی ہے تو ہم جسٹ نمبرز کی شفلنگ سے ہم نیا سب نیٹ کریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس لیب اوپن ہوگی اور اس لیب کو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے، جسٹ اس میں ہمارے آبجیکٹیو یہ ہیں، ہمارے پاس 2 راؤٹرز ہیں، ان کے درمیان یہ بیسیکلی 5 نیٹ ورکس ہیں IPv6 کے، 1 2 3 4 اینڈ 5۔ آپ کو جو ایڈریس دیا گیا ہے دیٹ از جو آپ کے ISP کو یا آپ کی کمپنی کو اسائن کیا گیا ہے دیٹ از 2001 DB8 ACAD، اور آگے آپ کے پاس یہ 00C8 اویلیبل ہے، اس سے آگے آپ فردر سبنیٹس کر سکتے ہیں، C8 آپ کے پاس اویلیبل ہے /64 کے ساتھ۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو فورتھ یہ جو پورشن ہے، یہ فورتھ والا، یہ پچھلے 3 آپ نے چینج نہیں کرنے، ٹھیک ہے، 2001 DB8 اور ACAD کو آپ نے چینج نہیں کرنا، آپ نے یہ جو فورتھ پورشن ہے اس میں سے سب نیٹ کریٹ کر لینا ہے، جیسے 00C8 ایک سب نیٹ ہے تو ہم اس کے آگے کوئی C9 کوئی C11 C7 C5 کوئی بھی ہم سب نیٹ بنا سکتے ہیں، بٹ اٹ از اسٹارٹنگ فرام C8، تو ہم یہاں سے آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، C8 سے آگے جائیں گے کہ کیسے ہم سب نیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اٹ از ویری ایزی، اور ہم اس کا ایڈریسنگ ٹیبل یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم مائکروسافٹ ورڈ میں اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کا ٹیبل پہلے پاپولیٹ کر سکیں آسانی سے۔ نیکسٹ اس میں ایک اور چھوٹا سا ٹیبل آئے گا جو ہمارے سب نیٹس ہوں گے، جیسے آپ سب نیٹنگ میں سب نیٹ 0 سب نیٹ 1 اور سب نیٹ 2 کہتے تھے، تو یہ آپ کا آ گیا ایڈریسنگ ٹیبل۔ اور نیکسٹ ہمیں ایک اور ٹیبل اس لیب میں چاہیے، یس اوکے، اس میں ہمیں یہ ٹیبل چاہیے سب نیٹ ٹیبل، تو اس ٹیبل کو بھی ہم لوگ یہاں پہ ہی بنائیں گے۔ اوکے، یہ ہمارے پاس C8 :1 ہے، اور ہمارے پاس نیٹ ورکس ہمیں کتنے ریکوائرڈ ہیں، جیسے R1 کا گیگا بٹ 0/0 لین ہے اور اسی طرح 0/1 ہے، یہاں پہ دیکھیں تو یہ 0/0 ہے گیگا بٹ، 0/1 ہے، اور یہ سیریل انٹرفیس ہے، تو یہاں سے ہم R1 گیگا بٹ 0/0 R1 گیگا بٹ 0/1 R1 سیریز 0/0/0، تو اس کو 3 نیٹ ورکس ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں R1 کے ساتھ، اور اسی طرح R2 کے ساتھ گیگا بٹ اور گیگا بٹ 0/1 کے ساتھ ایک نیٹ ورک اور سیریل کے ساتھ، تو یہ تو اس کا کامن نیٹ ورک ہو جائے گا، بٹ یہ سارے یونیک نیٹ ورک ہیں، تو اوور آل 5 نیٹ ورکس ہمیں چاہیے، تو وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی فردر کمپلیکسٹیز، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں کمپلیکس قسم کی کیلکولیشن یا بٹس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو اس نیٹ ورک کے لیے دیا گیا ہے 00C8 ہے، تو جسٹ اگر ہم ایک سمپل ٹرک یوز کریں، ہم اس کو تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، ہم جو سب نیٹس بنائیں ہم ان کو، جیسے یہ C8 ہے، ٹھیک ہے، یہ C8 ہے، تو وائی وی آر یوزنگ C8 بیکاز دس از بیسیکلی یور سب نیٹ، یہ 48 بٹس ہیں اور یہ 16 بٹس ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے 48 بٹس کا پری فکس آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ACAD کو، اور اس سے آگے آپ یہ والا پورشن سب نیٹس کے لیے چینج کر سکتے ہیں، اور یہ ہونا /64 بٹ ہی ہے، مینس کہ یہ پورا ایک سب نیٹ کہلائے گا 00C8 ہے، تو اگر اس میں کوئی بھی چیز چینج کرتا ہوں جیسے C9 کر دیتا ہوں، ناؤ دس از اے یونیک 64 بٹ نمبر، اگر ہم اس طرح سے اب اس کو آپ دیکھیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تو یہ اس کے ساتھ اوور لیپ نہیں کرے گا، دس از C8 دس از C9، تو دس از اے 64 بٹ نیٹ ورک، دس از اے 64 بٹ نیٹ ورک۔ اب کیونکہ ہم نے بیسیکلی 64 بٹ کی بات کی تو دس از بیسیکلی یور سب نیٹ ID، یہ آپ کا سب نیٹ بن گیا،
اسی طرح یہ 00C9 ایک سب نیٹ بن گیا. اگر اس سے میں نیکسٹ سب نیٹ بنانا چاہوں تو آپ کو پتہ 9 کے آگے 10 نہیں ہوتا اس میں, تو یہاں پہ کیا ہوگا, اے ہوگا, تو سی اے کر دیں. تو سی اے از یور نیکسٹ سب نیٹ. اور اس کے آگے اگر آپ فردر آگے جانا چاہیں تو سی بی کر لیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ راؤٹر ٹو راؤٹر لنک جو ہے اس کے لیے بھی ایک سب نیٹ بنا سکتے ہیں. اف دیر از سم ڈائریکشن تو ہم بنا سکتے ہیں, نہیں تو ہم اسی کو آگے نہیں. میرا خیال ہے شاید اس نے کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ تو نہیں دی ہوئی کہ آپ نے, نہیں, نیٹ ورک ہمارے پاس وہی ہے, ٹھیک ہے, اے سی اے ڈی سے ہی ہے. اور ہم نے اس کے آنورڈ سب نیٹس کو یوز کرنا تھا ایک سیکوینشل فارم میں, ٹھیک ہے, کہ اس کے آگے سیکوینس میں کون سے سب نیٹس بن سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ ہمیشہ سب نیٹ جو ایک نیٹ ورک آپ کا بنے گا نا وہ ہمیشہ /64 ہوگا, ٹھیک ہے. یہ اس سے آپ نے آگے نہیں جانا کہ آپ /66 کے ساتھ سب نیٹنگ کرنا شروع کر دیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انٹرفیس آئی ڈی جو ہے وہ 64 بٹ ہوتی ہے, تو ہم اس کو سب نیٹ اس طرح سے نہیں کریں گے. تو ان اینی کیس ہمارے پاس یہ والا پورشن اویلیبل ہے. اس کی شفلنگ سے ہم اپنے سب نیٹس کریٹ کر سکتے ہیں. اس کو میں اگر اور آسان آپ کو بتاؤں تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس آپ 0 سے سٹارٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارا 0, یہ آپ پورشن نہیں چینج کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ 000 ہمارے پاس سب نیٹ کا پورشن اویلیبل ہے. یہ آگے ہوسٹ پورشن ہے. یہاں سے آگے جو سب ہوں گے نا جو ہمارے سیکشنز ہیں ان میں ہم ہوسٹ پورشن کو مینشن کریں گے. اب اس کی جگہ بھی اگر میں اس کو ویری کراؤں تو کیا ہو سکتا ہے, اس کو میں کر دیتا ہوں 1, اس کو میں کر دیتا ہوں 2, اس کو میں کر دیتا ہوں 3, اس کو میں کر دیتا ہوں 4. تو میرے یہ 4 ڈفرینٹ سب نیٹس بن گئے. تو اٹ از ویری ایزی. لیکن کیونکہ ہماری لیب کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ اس حساب سے نہیں تھی, ہمیں ایک اسپیسیفک نمبر دیا گیا تھا دیٹ واز C8. تو ہم نے C8 کے سب جو نیکسٹ سب نیٹس تھے وہ یوز کرنے تھے. تو C8, C9, CA, CB. تو آپ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ پیچھے یہاں سے 1 یوز کر لیں, 1CA, 1CB, 1C, تو کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ویسے دیکھنے میں بہت مشکل لیب نظر آتی تھی کہ جی پتہ نہیں اس لیب میں سب نیٹنگ ہوگی تو کیا ہوگا, لیکن اٹ از ویری ایزی. IPv6 میں سب نیٹنگ کی کوئی اتنی پریفکس کیا آئے گا, ماسک کیا آئے گا, پھر اس کے بعد سب نیٹ آئی ڈی کیا ہوگی, براڈ کاسٹ کیا ہوگا, forget about it everything. جسٹ فوکس آپ نے یہ کرنا ہے کہ what is your unicast, global unicast network ID that is 48 bit, اور یہ جو آپ کا ایک سب نیٹ بن رہا ہے یہ دوسرے کے ساتھ اوور لیپ نہ کرے. جیسے یہ C8 ہے تو راؤٹر کا جو دوسرا انٹرفیس ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا راؤٹر کے ہر انٹرفیس پہ ایک یونیک سب نیٹ ہوتا ہے یا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو یہ دونوں آپس میں اگر آپ ان دونوں کو C8 کر دیں گے, ٹھیک ہے, تو اب ان کے درمیان میں کلیش آئے گا. تو ہم دونوں کو C8 نہیں کر سکتے, دوسرا کوئی نہ کوئی یونیک ہوگا. تو ہم نے C8, C9, CA, CB, اور اگر ہم اس کا لاسٹ یوز کریں یا نیکسٹ یوز کریں تو دیٹ کین بی CC کہ نو ایشو, ٹھیک ہے. تو ہم اسی پیٹرن سے ہم اس کو کنفیگر کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو ٹیبل کو فل اپ کریں تو راؤٹر کا جو گیگا بٹ 0/0 لین ہے اس میں ہمارے پاس یہ IP ایڈریس آتا ہے اور یہ اس پہ پہلے سے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا 1 IP ہے. اور اس کا جو دوسرا انٹرفیس ہے اس کو گیگا بٹ 0/1, اس کے اوپر یہ والا IP سب نیٹ ہے اور اس کا ہم نے IP ایڈریس اس کو اسائن کرنا ہے. اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا C9, اس کے پیچھے آگے جو اس کا ہوسٹ IP ہے وہ 1 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی اس کو چینج کیا تو یہ 1 ہے. اور سیریل کے اوپر جو ہم نے دینا ہے دیٹ شوڈ بی فرام دس سب نیٹ, اور اس کو ہم نے کاپی کر لیا CC. یہ جو راؤٹر 1 ٹو راؤٹر لنک 2 لنک ہے یہ سیریل لنک ہے, اور اس کے اوپر ہم نے یہ والا IP مینشن کر دیا. اب اس میں کیا لکھیں گے, یہ جو یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ 1 بھی دے سکتے ہیں اور 2 بھی دے سکتے ہیں, بٹ اٹ آل ڈپینڈز آن ریکوائرمنٹ کہ اگر اس نے کہا فرسٹ IP دے دیں تو پھر 1 دے دیں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں, میں بھی اس نے کہیں مینشن کیا ہو, assign the first IP address in the subnet to the router LAN interfaces, ٹھیک ہے, یہ ہم نے فرسٹ اسائن کر دیے. assign the link local addresses as assigned in the addressing table. ایڈریسنگ ٹیبل میں لنک لوکل ایڈریسز یہ والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے اسائن کرنے ہیں. اور فار دی کنیکشن بٹوین راؤٹرز, یہ جو راؤٹرز کے درمیان کنیکشن ہے, assign the first address on the R1 subnet. اس کا مطلب ہے یہ جو R1 والا ہے اس کے اوپر آپ نے 1 دینا ہے, اور یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ R2 کے جو سیریل انٹرفیس ہے اس کے اوپر سیکنڈ IP ہونا چاہیے.
تو یہاں سے ہم نے کوئکلی اس کو یہاں پہ بھی فل ان کر دیا. اوکے, راؤٹر 2 کے اوپر کون سے سب نیٹس ہیں, ٹھیک ہے, C8 ہم نے دے دیا اس انٹرفیس کو, C9 ہم نے اس کو دے دیا. تو اب ہمارے پاس جو پیچھے سب نیٹس بچے ہیں یہ بھی ہم نے یوز کر لیا, یہ بھی کر لیا. اب ہمارے پاس یہ 2 سب نیٹس ہیں, تو میں اس کو یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں CA::1 اور CB::1. تو بہت آسانی سے ہم نے یہ ٹیبل بنا لیا کہ ہمارے یہ آئی پی کیا ہوں گے. باقی کمپیوٹرز پہ آئی پی آٹو کنفگ ہے, ٹھیک ہے, آٹو کنفیگریشن کا وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا تھا, اسٹیٹ لیس آٹو کنفیگریشن ہم یوز کریں گے. ہمارے کمپیوٹرز آٹومیٹکلی ایک آئی پی گیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پہ اسٹیٹک آئی پی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور لنک لوکل ایڈریسز بھی ہوں گے اور یونیک لوکل, یہ جو ہمارے یونیکاسٹ ہیں یہ بھی ہوں گے. یہ اس کا لنک لوکل ایڈریس ہے. دیکھیں اب راؤٹر 1 کے تمام انٹرفیسز پہ اس نے FE80 یوز کیا ہے, 1 یوز کیا ہے, اور راؤٹر 2 کے تمام انٹرفیسز کے اوپر اس نے 2 یوز کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ جب راؤٹرز پہ کنفیگر کریں گے تو آپ کی چوائس ہے کہ ان نیٹ ورکس میں اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی FE80::1:2:3:4 آپ کوئی بھی یوز کر سکتے. اس نے جنرلی اس طرح سے اسکیم یوز کی, ہم بھی اسی چیز کو یوز کریں گے. تو ناؤ آر ٹیبل از اویلیبل, اور ہم اسی ٹیبل کی بیس پہ اپنے کمپیوٹر کو آئی پی ایڈریس دینا شروع کرتے ہیں. اور اس لیب کی اگر ہم کمپلیشن دیکھ لیں تو اٹ شوڈ بی 0%. اب ہم اس کو کنفیگر کرتے ہیں. راؤٹر 1 کو ایکسیس کیا, میں ساتھ میں یہ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں دونوں چیزیں دونوں اینڈز نظر آنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. تو راؤٹر 1 کے ہم سب سے پہلے اس گیگا بٹ انٹرفیس کو کنفیگر کریں گے, IPv6 یونیکاسٹ راؤٹنگ, ٹھیک ہے, یہ لازمی ایک دفعہ کر لینا. انٹرفیس گیگا بٹ 0/0, ہم اس انٹرفیس پہ آئی پی لگانے جا رہے ہیں, اور اس کا آئی پی کیا ہے, یہ ہے IPv6 ایڈریس 2001 DB8 ACAD 00C8, ٹھیک ہے, اور : 1/64. یہ ہمارا IPv6 کا ایڈریس ہے. ذرا ڈبل چیک کر لیں کہ آپ کی یہ کوئی ٹائپنگ مسٹیک نہ ہو. 2001 DB8 ACAD 00C8 اینڈ دس ون, اور : 1 یہ باقی سارے جو اس کے زیروز تھے ان کو اس نے ختم کر دیا. اب اس کے بعد ہم نے اس کا لنک لوکل ایڈریس ایڈ کرنا ہے, دیٹ شوڈ بی FE80::1, اور اس کے آگے لنک لوکل لکھ دینا, ٹھیک ہے, لنک لوکل. اوکے, IPv6 لنک لوکل, یہ ہم نے لکھا, نو شٹ ڈاؤن کیا, ہمارا یہ انٹرفیس کنفیگر ہو گیا. اب ہم انٹرفیس گیگا بٹ 0/1 کے اندر جاتے ہیں اور اس کو کنفیگر کرتے ہیں. اب ہم راؤٹر 1 پہ ہیں اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. تو اب مجھے بار بار ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر کی بورڈ سے اپ ایرو پریس کروں, نارملی جیسے آپ کمانڈ پرومپٹ پہ اپ ایرو پریس کرتے ہیں تو لاسٹ جو کمانڈ ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں وہ لاسٹ کمانڈ جو میں نے اوپر دی تھی وہ آ گئی. تو آئی جسٹ چینج, C8 نہیں ہے, اس کا C9 ہے, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے یہاں سے یہ میں نے چیک کر لیا کہ اس کا C9 ہے, باقی سب کچھ اس کا سیم ہے, یہ میں نے دے دیا. اب میں دوبارہ آپ کی ایرو کی پریس کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے اس کا لنک لوکل ایڈریس بھی یہی ہے, اور میں نو شٹ ڈاؤن بھی یہاں سے کر لیتا ہوں. تو اس طرح سے بھی آپ آسانی سے جلدی کنفیگریشن کر سکتے ہیں. انٹرفیس سیریل 0/0, اور اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے اور IPv6 ایڈریس ہے دیٹ از 2001 DB8 اور ACAD, اور دیٹ واز 00C. اچھا, اس میں بعض اوقات لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, اس کو او لکھ دیتے ہیں یا او پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے 0 ہی پڑھیں, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں تھوڑی آسانی رہے گی کہ دیٹ از 0 ناٹ او. اور اس کا ہم نے کہا تھا 00CC, اگر یہ 0 نہ بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ لیڈنگ 0 ہیں, یہ آپ ختم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ لیب بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کے اندر یادانی کے لیے رکھا ہوا ہے. اوکے, اس کا یونیکاسٹ ایڈریس بھی ایڈ کرنا ہے اور وہ سیم ہے, سوری لنک لوکل ایڈریس ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھی نو شٹ ڈاؤن کر دینا ہے. سو فار ہمارے اس راؤٹر پہ
کاپی کر لیتے ہیں رننگ کنفیگریشن ٹو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن. اس راؤٹر پہ یہ جو دو لنکس ہیں یہ اپ ہو چکے ہیں اور یہ ابھی تک اپ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کا دوسرا اینڈ جو ہے وہ بھی شٹ ڈاؤن ہے. جب ہم اس کو کنفیگر کریں گے نو شٹ ڈاؤن کریں گے تو یہ بھی اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ آپ کیوں نہیں ہوا. تب ہم راؤٹر 2 پہ آتے ہیں اور اس کی کنفیگریشن کرتے ہیں. کنفیگر ٹرمینل, IPv6 یونیکاسٹ راؤٹنگ, انٹرفیس گیگا بٹ 0/0 جسٹ لائک سیم آپ نے IPv6 کے ایڈریسز ایڈ کیے وہی سیم طریقہ 2001 DB8 اور ACAD 00. اب یہ سب نیٹس ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے چھوڑے تھے یہ والے, تو وہی IP آپ نے یہاں پہ دینا ہے. ٹھیک ہے, بھولنا نہیں ہے. میں اس کو کاپی پیسٹ کر رہا ہوں تاکہ اس میں ہم ایگزیکٹلی ٹیلی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 2001 DB8 ACAD اور یہ اس انٹرفیس کے اگینسٹ ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ دے دیا. اور IPv6 IPv6 ایڈریس FE80:1 اور لنکس کے آگے آپ نے لنک لوکل لکھ دینا ہے اور اس کو نو شٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو ابھی آپ نے یہ والا انٹرفیس آپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو نیکسٹ انٹرفیس ہوگا دیٹ ول بی انٹرفیس گیگا بٹ 0/1 اور اس کا جو IP ایڈریس ہے وہ جسٹ CA نہیں ہے CB ہے جو ہم نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. اور IPv6 یونیکاسٹ ایڈریس. اوکے, ہم نے لاسٹ میں ایک چیز غلط کی کہ کوئی نہیں بولا, ہم نے اس کا جو 2 یوز کرنا تھا ہم نے 1 نہیں یوز کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں دوبارہ اس انٹرفیس میں جا کے اس کو 2 کرنا پڑے گا. نو شٹ ڈاؤن کر دیا. چلیں اس پہ ٹھیک کر دیا. ہم انٹرفیس گیگا بٹ 0/0 پہ جاتے ہیں اور وہی کمانڈ جو ہم نے پہلے دی ہوئی تھی یہ 1 والی اس کو دوبارہ ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جا کے 9 لکھ دیتے ہیں. تو اب اس انٹرفیس پہ یہ جو ہم نے 1 ایڈ کر دیا تھا غلطی سے یہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ والا IP ایڈریس اس کے اوپر سے اسائن نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. ہم اس کو دوبارہ لکھتے ہیں اور اس کو 2 کر کے اس 9 کو بھی ختم کر دیتے ہیں. ناؤ وی آر ری اسائننگ, ہم اس انٹرفیس کو یہ والا لنک لوکل ایڈریس اسائن کر رہے ہیں. نو شٹ ڈاؤن پہلے سے ہم نے کیا ہوا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ایگزٹ کرتے ہیں. انٹرفیس سیریل 0/0/0 یہ جو تیسرا انٹرفیس ہے اس کو ہم کنفیگر کر رہے ہیں. IPv6 ایڈریس 2001 DB8 ACAD 00CC:2/64. یہ ہم نے اس کا جو 1 اسائن کیا تھا وہ راؤٹر 1 کے انٹرفیس کو اسائن کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے اس کا 2 اسائن کیا. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ یونیک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر ادھر 1 اسائن کیا تو ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ اس پہ ایرر آ جائے گا کہ یہ IP اسائنڈ ہے آلریڈی. تو آپ نے اس کا یونیک ایڈریس ہی اسائن کرنا ہے. یہاں پہ بھی یونیکاسٹ لنک لوکل ایڈریس ہم نے ایڈ کرنا ہے. IPv6 ایڈریس FE80:2 جو کہ ہم نے اس نیٹ ورک میں مینشن کیا ہوا ہے, لنک لوکل ہے اور نو شٹ ڈاؤن کر دیا. تو اب پرابلی آپ کے یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ اپ ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب یہ سیریل لنک بھی اپ ہو گئے کیونکہ اس کا یہ انٹرفیس نو شٹ ڈاؤن کیا, اب یہ آپس میں سنک ہو گئے, یہ نیٹ ورکس بھی اپ ہو گئے. اب یہ جو C8 تھا یہاں پہ C9 ہے, یہاں پہ CA ہے, یہاں پہ CB ہے اور یہاں پہ CC ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے ہمارے سب نیٹس ہیں. تو سب نیٹنگ ان IPv6 از جنرلی, میں اس کو کہتا ہوں یہ بہت آسان ہے IPv4 کی نسبت. تو اس میں کوئی ٹیکنیکل لیول اگر آپ خود کمپلیکسٹی کا بڑھانا چاہیں تو پھر آپ اس کو فردر اس میں جا سکتے ہیں کہ بٹس چینج کریں گے تو کیا آئے گا, بٹ جنرلی اس کے اندر جو بھی نمبر آئے گا وہ 0 ہوگا, 1 ہوگا, اپ ٹو 9 ہوگا یا A سے F تک ہوگا. تو ہم نے اس کے اگینسٹ ہی کوئی نہ کوئی سب نیٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی سسٹم یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ والے جو 16 بٹس ہیں یہ سب نیٹنگ کے لیے اویلیبل ہے. آپ جو بھی چینج کریں گے تو وہ ایک یونیک سب نیٹ بن جائے گا /64 کا. ٹھیک ہے, اب ہم ان PCs کو آٹو کنفیگر کرتے ہیں کہ کیا ہمارے کمپیوٹر آٹومیٹیکلی IP اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے. تو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ لیس آٹو کنفیگریشن.
تو اب یہاں پہ دیکھیں 3 آپشن آ رہی ہیں اس کمپیوٹر کو جب ہم PC1 کو IP دینے گے IPv6 کا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اسٹیٹیکلی ایک IPv6 کا ایڈریس دیں. ہم یہ نہیں دے رہے اسٹیٹیکلی, ہم نے اپنے کمپیوٹر راؤٹر پہ یہ اسائن کیا ہوا ہے. تو راؤٹر سے یہ آٹومیٹکلی یہ گیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک پروسیس ہے, اس کو آگے میں تھیوری میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ کس طرح سے آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ راؤٹر سے ایک IP کیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دس اسٹیج میں اس کو آٹو کنفیگریشن کر رہا ہوں. اوکے, یہ راؤٹر کی جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں, RA میسیجز, راؤٹر ایڈورٹیزمنٹ میسیجز ہوتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس جو نیٹ ورک ہے, ہمارا جو راؤٹر لگا ہوا ہے اس کے پاس نیٹ ورک ہے 2001 DB8 AC/AD اور C8 ہے. دیکھیں اس نے خود ہی وہ 00C8 کی بجائے C8 کر دیا, اور اس کے آگے یہاں پہ 230F2F یہ ایک نمبر آ گیا. یہ بیسیکلی آپ کا انٹرفیس ID کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اگلا پورشن ہے. اب اس پورشن میں یہ کہاں سے آیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کے میک ایڈریس سے اس نے خود ایک نمبر جنریٹ کیا. اس کو کہتے ہیں EUI64 سسٹم. ٹھیک ہے, EUI64 ایک آٹومیٹک کنفیگریشن سسٹم ہے. یہی جو آٹو کنفیگر, اس کے تھرو اس نے ایک IP اٹھا لیا. دوسرا دیکھیں تو اس نے اپنا ڈیفالٹ گیٹ وے FE80 بھی خود ہی اٹھا لیا. ہم باقیوں کو بھی یہی اسی طرح سے کنفیگر کرتے ہیں, بجائے اس کی کہ ہم اسٹیٹک IP دیں, ہم ان کو آٹو کنفیگ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے دیا, اس نے بھی اپنا ایک IP اٹھا لیا اور گیٹ وے اٹھا لیا. اوکے, اگر آپ کے کمپیوٹر یا سوئچ میں یا یہاں پہ کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا تو پھر اگر جیسے یہ لنک پہلے ڈاؤن تھا تو آپ اس کو اگر آٹو کنفیگ کریں گے تو اس کو کوئی IP نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہم نے اس کو, اب دیکھیں اس میں بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کا جو نیٹ ورک ہے 2001 DB8 AC/AD CA ہے. تو یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے CA اس انٹرفیس پہ کنفیگر کیا تھا. یہ جو لین انٹرفیس ہے اس کا یہاں پہ CA:1 کنفیگر تھا, اور جو اس کمپیوٹر کو IP ملا ہے وہ بھی اسی سیریز میں سے, اسی سب نیٹ میں سے ملا ہے. تو اس سے ہمیں اور کلیئر ہو رہا ہے کہ جو اس انٹرفیس پہ IP لگتا ہے, جو نیٹ ورک ڈیفائن ہوتا ہے, اسی کا IP یہاں پہ ایک کمپیوٹر نہیں, یہاں پہ آپ 10 کمپیوٹر 100 لگا لیں, 10,000 لگا لیں, وہ سب آپ اب اسی سیریز میں سے ہی IP, اسی سب نیٹ میں سے ہی IP لیں گے. اور ان کا جو ڈیفالٹ گیٹ وے ہے دیٹ از ناٹ FE80:1 نہیں ہے, اب ان کا :2 ہے, کیونکہ ان انٹرفیسز پہ ہم نے یہ 2 لگایا تھا. اور PC4 پہ جاتے ہیں, اور اس کو بھی ہم, اب دیکھیں اس کا کوئی گیٹ وے نہیں ہے, کوئی IP نہیں ہے, آٹو کنفیگ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی اٹھا لے گا IP. اوکے, اب یہ ہمارے کمپیوٹرز کو بھی IPv6 کے ایڈریسز مل چکے ہیں, راؤٹرز پہ بھی مل چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا یہ ٹیبل بھی بن چکا ہے. لیٹس ویریفائی کہ کیا ہماری ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو رہی ہے. یس, اٹ از 100% کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے, تو میں نے وہی جو انسٹرکشن اس میں دی ہوئی تھیں انہی کو فالو کیا. ٹھیک ہے, بغیر ڈیٹیلز میں گئے, میں تھوڑا ٹائم کی لمیٹیشن, کیونکہ ہمارا ٹائم نارملی 1.5 گھنٹے سے اوپر ہی چلا جاتا ہے, تو میں اس لیے تھوڑا کوئک یہ چیز کی ہے. تو اب اس میں آپ کو یہ رزلٹ بھی مل گیا کہ آپ کا یہ IP ایڈریسز ٹھیک ہیں. ناؤ آپ اس کو فردر ہم نے کوئی ویریفیکیشن کرنی ہے تو آپ پنگ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو پنگ کر کے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے پنگ کرتے ہیں. نارملی آپ کو ویسے میں نے نیکسٹ لیب میں پنگ اور ٹریس راؤٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم کس طرح سے پنگ کرتے ہیں ڈیوائسز کو. تو کوئک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کو خود پنگ کریں. آپ کو پہلے یہ پتا ہو کہ آپ کے اپنے کمپیوٹر کا IP صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو 2001 :DB8 AC/AD, اور ہمارے اس کمپیوٹر کا IP کیا تھا, دیٹ واز, اوکے آئی ہیو ٹو چیک اٹ. اس کا IP probably I cannot copy this IP. اوکے, جسٹ آئی نو اباؤٹ دس نمبر, میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں. اوکے, پنگ, میں لنک لوکل ایڈریس سے ہی فی الحال پنگ کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں اپنے لنک لوکل ایڈریس کو یہ پنگ کر رہا ہے, اور اگر میں پنگ کروں FE80:1 تو بھی یہ پنگ کر رہا ہے. تو یہ جو میں نے لنک لوکل ایڈریس پنگ کیا ہے, یہ پہلے اس نے اپنے آپ کو پنگ کیا, اس سے مجھے ویریفائی ہو گیا کہ اس کا یہ IP لنک لوکل ایڈریس صحیح چل رہا ہے, اور دین میں نے اس کا یہ پنگ کیا راؤٹر کا لنک لوکل ایڈریس, یہ FE80:1 راؤٹر کا تھا. اب میں راؤٹر کا IPv6 کا ایڈریس پنگ کرتا ہوں. پنگ
دیٹ از دا نمبر، کہیں سے میں کاپی کر لوں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے راؤٹر کا آئی پی یہ ہے. اوکے ہم اسی کو پنگ کر لیتے ہیں. اوکے یہ پنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پنگ ہوگی. طریقہ یہی ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا اپنا آئی پی پنگ کریں، اس کے بعد اپنے انٹرفیس جو راؤٹر کا یہ انٹرفیس ہے اس کو پنگ کریں، اس کے بعد نیکسٹ انٹرفیس اس کو پنگ کریں. جیسے میں اس کو پنگ کر رہا ہوں ابھی، پرابلی 1 ہی ہے لیکن یہ C9 ہے ٹھیک ہے. تو میں نے دوسرے انٹرفیس کو پنگ کیا، یہاں سے مجھے پتہ چل رہا ہے وہ بھی پنگ ہو رہا ہے. پھر میں CA کو پنگ کرتا ہوں تو اس سے میں اس انٹرفیس کو پنگ کر رہا ہوں، یہ بھی پنگ ہو رہا ہے. اور میں CB کو پنگ کرتا ہوں، یہ بھی پنگ ہو رہا ہے، یہ سائٹ پہ CB. اور CC جو ہے دیٹ جو ابھی ہم نے آئی پی اسائن کیے تھے CC، یہ اس انٹرفیس کا آئی پی تھا. یہ ماؤس کو اگر آپ فالو کریں. اور نیکسٹ میں C کا جو 2 تھا وہ ہمارا یہ والا انٹرفیس تھا. تو پرابلی ہمارے سارے راؤٹرز کے انٹرفیسز پنگ ہو رہے ہیں. کمپیوٹرز کو پنگ کرنے کے لیے ہمیں اس کا آئی پی ایڈریس چاہیے. اوکے سوری، آئی پی کنفگ نہیں لکھنا، آپ نے IPv6 کنفگ لکھنا ہے ٹھیک ہے. IPv6 کنفگ. تو یہاں سے ہمارے پاس فزیکل ایڈریس آ رہا ہے اور اس کا لنک لوکل آ رہا ہے، اور یہ سوری مجھے یہ ایڈریس چاہیے تھا ٹھیک ہے. اور یہ میں PC2 پہ ہوں اور میں اس کا یہ آئی پی کاپی کر رہا ہوں. یہ اس کا جنریٹڈ آئی پی ہے ٹھیک ہے، یونیکلی آٹو کنفیگریشن. اس کو میں پنگ کروں گا یہاں سے راؤٹر PC1 سے میں PC2 کو پنگ کر رہا ہوں، اس کا جو آٹومیٹیکلی کنفیگر ہوا ہے ایڈریس جنریٹ ہوا ہے. تو یہ دیکھیں وہ بھی پنگ ہو رہا ہے. میں نے PC2 کا ایڈریس کاپی کیا اور اس کو یہاں سے پنگ کیا. ابھی ایک چیز، آپ کسی بھی PC4 کا بھی ایڈریس اٹھا لیں، IPv6 کنفگ کمانڈ ہے، /all کر دیں تو آپ کو میک اور سب کچھ بتائے گا. اور اس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے یہ اس کا IPv6 ایڈریس ہے، اور یہ اس کا لنک لوکل ایڈریس ہے، یہ اس کا میک ایڈریس ہے، اور یہ اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے ہے. اگر کوئی DNS لگا ہوتا تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ٹھیک ہے. یہ اس کا یونیک آئی ڈی ہے. تو ابھی ہم یہ بلوٹوتھ انٹرفیس ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ ہمارا ایتھرنیٹ انٹرفیس تھا. تو میں اس انٹرفیس کو، یہ جو آئی پی ہے اس کا جو اس کا آٹومیٹکلی جنریٹ ہوا ہے، اس کو میں اس PC4 کا اٹھایا، یہاں سے پنگ کیا. اوکے یہ بھی پنگ ہونا چاہیے. تو پرابلی کیونکہ ہمارا نیٹ ورک صحیح چل رہا ہے، ایوری تھنگ از گڈ، تو چیزیں پنگ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے. اب ایک لاسٹ 1-2 منٹ کا ٹاپک ہے کہ یہ ایڈریسز جو آٹومیٹکلی ایڈریسز جنریٹ ہوئے تھے، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمپیوٹر کا یہ ایڈریس آ گیا ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کیسے جنریٹ ہوا. تو 2001 DB8 AC8 DC8 یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نیٹ ورک آئی ڈی ہے. اور یہ جو ہوسٹ آئی ڈی اس کا بنا ہے یہ کیسے بنا ہے، تو ابھی میں اس کو آپ کو کوئک طریقہ بتاتا ہوں، بہت آسان ہے. اور اس کو ہم CLS نہیں ہے، اس کو ہم ایسے کلیئر کر لیتے ہیں. IPv6 کے لیے یہ کمانڈ یہاں پہ IP کے بعد V6 لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے، جوڑ کے IPv6 کنفگ. اب اس کمانڈ میں دیکھیں تو IPv4 کے ایڈریسز شو نہیں ہو رہے، بٹ IPv6 کے سارے شو ہو رہے ہیں. جیسے میک ایڈریس شو ہو رہا ہے جو کہ اوریجنلی لیئر 2 ایڈریس ہے، لنک لوکل ایڈریس جو کہ FE80 کے آگے ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے، اور اس کے بعد IPv6 کا ایڈریس ہے جو ہمارا گلوبلی یونیک ہے، گلوبل یونیکاسٹ ایڈریس ہے، اور ڈیفالٹ گیٹ وے کا ایڈریس ہے. اگر DNS کا ہم نے مینشن کیا ہوتا تو وہ بھی آ جاتا، لیکن ہم نے نہیں بھی دیا ہو. تو اب آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ جو ایڈریس بنا ہے یہ کیسے بنا ہے. اب یہ اپنے ذرا غور سے دیکھنا ہے. یہ جو پورشن ہے، یہ جو فرسٹ والا ہے، یہ آپ کا پری فکس سیم ہے آپ کے نیٹ ورک اور سب نیٹ کے ساتھ. 2001 DB8 AC8 DC8 یہ آپ کے وہی گلوبل پری فکس ہے. اس کے بعد دیکھیں تو 230 لکھا ہوا ہے، اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ 30 یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں تو F2BA لکھا ہوا ہے. تو F2 یہاں پہ ہے اور BA یہاں پہ ہے، اور اس کے بیچ میں ایک اور 16 بٹ ویلیو آ گئی ہے، دیٹ از FFFE ٹھیک ہے. دس از اے اسپیشل نمبر. جب یہ EUI 64 بٹ آپ کا انٹرفیس آئی ڈی جنریٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی یہ نمبر آپ کے میک ایڈریس کے سینٹر میں ٹھیک ہے، یہاں پہ جو F2BA لکھا ہوا تھا نا، یہاں پہ اس کے کٹ کر لیں، دیکھیں
یہ والے بٹس علیحدہ کر لیں، یہ والے علیحدہ کر لیں، تو ادھر یہاں پہ یہ انسرٹ ہو جاتا ہے. تو دس از FFFE جو بیسیکلی EUI64 بٹ نمبر بنانے کے لیے ہم نے یوز کیا. ہم نے نہیں کیا، آٹومیٹکلی IPv6 کے اندر یہ ڈیفالٹ ہے. اور اکثر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو IPv6 کا ایڈریس ہے اس کے اندر یہ کیا چیز ہے، FFE کیا چیز ہے. تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا. دس از بیسیکلی یور EUI64 بٹ فارمیشن آف دا نمبر، جو کہ ایک یونیک نمبر آپ کا میک ایڈریس کی بیس پہ آپ کا ایک ID بنا ہے، IPv6 کا ایڈریس بنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی آپ کا میک ایڈریس ہوگا اس کے سینٹر میں یہ والا پیٹرن یا یہ والا کوڈ جو ہے یہ آ جائے گا، FFFE. ٹھیک ہے، یہ بھی پارٹ آف IP ایڈریس ہے. تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، یہ والی جو بات میں نے بتا دی. اب اس کے آگے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے BA2C3A. تو یہاں پہ دیکھیں سیم وہی چیز ہے، BA2C3A. اب جب آپ کے کمپیوٹر کو کوئی بھی آپ کسی بھی، اب تو میں PC1 کو چیک کر رہا ہوں، آپ PC2 کو چیک کریں، PC3 کی، وٹ ایور از دا نمبر ہیئر، وہ آپ کو یہاں پہ آخر میں ملے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ والا کوڈ ملے گا، اس کے بعد یہ والا پورشن ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ، اور یہ ایک بٹ اس میں فلپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 1 بٹ فلپ آئے گا. بعض میں اس کو کہتے ہیں جو 7th بٹ ہے وہ 1 فلپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر 2 ہے تو 3 ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ 1 بٹ فلپ آتا ہے. یہ پیچھے جو اس کے آگے ہے یہ والا اس کا نیٹ ورک ID ہے. اچھا، اس چیز کو ہم ٹیلی ایک اور کمپیوٹر کے ساتھ PC3 کے ساتھ کر لیتے ہیں. کیا PC3 پہ بھی ایسی کوئی کہانی ہے؟ کمانڈ پرومپٹ میں گئے IPv6 config/all. اچھا، اب ہم دیکھیں، اب یہ ایک ڈفرینٹ میک ایڈریس ہے، دیٹ از 0001، اور اس کے ساتھ ہمارا ہے بیسیکلی کہاں پہ ہے یہ C9 کہاں پہ ہے یہ، تو C901 یہ اس نے پورا یہاں سے اٹھایا C901، اور 72E2 یہ سارا یہاں پہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اور بیچ میں وہی کوڈ ہے FF، یہ والا FFFE. تو یہ والا کوڈ بیچ میں آ جاتا ہے، اور یہ میک ایڈریس سپلٹ ہو کے 2 حصے میں چلا جاتا ہے، اور ایک بٹ کا فلپ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اوور آل آپ کا یہ ایک میک ایڈریس، سوری یہ جو IPv6 کا گلوبل ایڈریس آپ کا بن جاتا ہے. یہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی فزیکلی ہم نے کوئی خود مینشن نہیں کیا کہ ہمارے کمپیوٹر کا IP کیا ہوگا. کیونکہ IPv6 کے نیٹ ورک میں اگر فار ایگزامپل آپ سپوز کریں کہ آپ کے نیٹ ورک میں 500 ڈیوائسز ہیں، ہاؤ یو ول ٹریک کہ کس کمپیوٹر کو آپ نے کون سا IP دیا ہوا ہے. یو جسٹ نیڈ کہ آپ کے کمپیوٹر کے پاس نیٹ ورک ID کیا ہونا چاہیے، VLAN ID کیا ہونا، VLAN یا کہہ لیں سب نیٹ ID کیا ہونا چاہیے. آپ کو صرف یہ چیز بادر کرنی ہے. نارملی نیٹ ورک انجینئر کا کام یہی ہے کہ یہاں سے راؤٹر سے ہی چیزوں کو کنٹرول کریں، نیٹ ورک سارا یہاں سے ہی کنٹرول ہو رہا. اینڈ ڈیوائسز کو نارملی ہم لوگ 1 by 1 اس طرح سے کنفیگر نہیں کرتے، یا اینڈ ڈیوائسز پہ جا کے IPs نہیں لگاتے. ہاں، اگر کوئی فکس ڈیوائسز ہیں جیسے سرورز ہیں، پرنٹرز ہیں، یا کوئی اور ایسی ڈیوائسز ہیں، شیئر ڈیوائسز ہیں، تو ہم ان کو اپنی مرضی کے IPs سب نیٹس میں سے لگاتے ہیں. ادروائز جو ہماری اینڈ ڈیوائسز ہیں، جو جنرل اینڈ یوزر کی ڈیوائسز ہیں، اب جیسے ایک بندہ آتا ہے اپنا اسمارٹ فون لے کے آتا ہے، تو ہاؤ یو ول اسائن دا IP ایڈریس ٹو دیٹ کمپیوٹر. وہ آٹومیٹکلی ایک IP لے لے گا، جس VLAN جس سب نیٹ میں وہ کنیکٹ ہوگا اس میں سے آٹومیٹکلی IP لے لے گا. تو یہ IPv6 میں کوئک طریقہ ہے، آپ کے کمپیوٹرز جو ہیں خود ایک IP اٹھا لیتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ لنک لوکل ایڈریسز بھی یہ آٹومیٹکلی اٹھاتے ہیں. اگر میں نے شاید بتانا بھول گیا کہ یہاں پہ لنک لوکل ایڈریس بھی اس نے خود فارمولیٹ کی ہے. یہاں پہ دیکھیں تو دس از لنک لوکل ایڈریس، اس کے بھی شروع میں وہی چیز ہے FE80 جو کہ بتا رہی ہے یہ لنک لوکل ایڈریس ہے، اور باقی وہی جو 64 بٹ اس نے نمبر جنریٹ کیا تھا جو یہاں پہ بھی ہے، دیکھیں سیم وہی ہے، اور یہ لنک لوکل نمبر بھی اس کا سیم ہے. اور اگر آپ گرافیکلی دیکھنا چاہیں تو یہاں سے بھی دیکھیں تو E2D9 یہ سارا پیٹرن وہی اس نے وہاں پہ دونوں میں ریپلیکیٹ کیا. اس کا نیٹ ورک ID ڈفرینٹ ہے، اور اس کا لنک لوکل ایڈریس کا نیٹ ورک ID ڈفرینٹ ہے. تو باقی ساری وہی لاجک ہے. ٹھیک ہے، تو دس از IPv6.